زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج ہمارا موضوع کرنسی کا مسئلہ ہے. وہاں صاحب آگے بیٹھ جائے, آگے ٹپائی پر آ جائے. کرنسی کے سلسلے میں دو باتیں آپ ہماروں نے سمجھنی ہے. کتنی باتیں؟ دو باتیں. کتنے باتیں سمجھنی ہے؟ دو باتیں. ایک یہ کہ یہ جو کرنسی نوٹ ہے الاوراق النقدیہ عملہ الاوراق النقدیہ یہ کاغذی نوٹ نہیں ہے. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ فقہی حیثیت کیا ہے؟ اس کی فقہی حیثیت اکرام. تو اس کے بارے میں 7 اقوال ہیں. کتنے اقوال ہیں؟ مشہور 5. مشہور کیا ہے؟ ایک قول, پہلا قول یہ ہے کہ یہ سند دین ہے. سند 5 مرتبہ کہو, سند دین ہے. سند دین ہے. سند دین ہے. آپ کے ذمہ کسی کا دین ہے نا, قرض ہے, اور آپ نے اس کو پرچی میں لکھ کر کے دیا کہ فلاں کے میرے ذمہ اتنا ہے, تو اس کو سند کہتے ہیں. تو دین کی کہ بھائی یہ لے لو اور آپ کا میں نے لکھ کر کے دیا. تو یہ نوٹ بھی آپ کو حکومت کے بیت المال میں جو آپ کا قرض ہے, خزانے پر آپ کا قرض ہے, تو اس کی سند آپ کو دے رہے ہیں. اس لیے لکھا بھی ہوتا ہے بوقت مطالبہ ہمیں لے ہادہ کو اتنا ادا کیا جائے گا. تو یہ سند دین ہے. حضرت مفتی شفیع سے رحمہ اللہ اور حضرت گوئی رحمہ اللہ حضرات کی رائے یہی تھی کہ یہ سند دین ہے. کیا ہے؟ کہ حکومت پر جو قرض ہے وہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ 1 روپے کا نوٹ اور دھاتی سکے, 1 روپے کا نوٹ اور دھاتی سکے بذات خود مال ہے, اور اس سے جو بڑے نوٹ ہیں وہ اس کی سند ہے. 1 روپے کے نوٹ اور دھاتی سکے یہ کیا ہے؟ بذات خود مال ہے, اور اس سے جو بڑے نوٹ ہیں وہ اس کے لیے سند ہے. یہ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد سے رحمت اللہ علیہ, یہ ان کی رائے تھی, ان کی رائے تھی. لیکن اب تو 1 روپے کا نوٹ ہی نہیں رہا. 1 روپے کا نوٹ ہے ہی نہیں, ختم ہو گئے. تیسرا قول یہ ہے کہ نوٹ بذات خود مال ہے. نوٹ سند مند نہیں ہے, بذات خود مال ہے. 5000 کا نوٹ ہو, 1000 کا ہو, 100 کا ہو,
یہ احمد رضا بریلوی کا نظریہ ہے. وہ کہتے مال کہتے ہیں ما یمیل الیہ تب، جس کی طرف طبیعت مائل ہو، اور نوٹ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. وہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے پاس لطائف بیان ہوتے تھے، تو ایک نے کہا کہ ایک مہمان جا رہا تھا تو زمین پر کوئی 1 روپے کا نوٹ پڑا تھا. اب اگر جھک کر کے اٹھاتے تو لوگ کبھی کیا چیز اٹھائی، تو اس نے ٹھوکر کھائی، ٹھوکر کھا کر کے گرا اور گر کر کے اٹھایا. اب لوگ اوہ بیچارہ گر گیا، یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے آپ کو خود گرا ہے. ہاں، وہ ایک طالب علم جامعہ فاروقی میں پڑھتا تھا، تو چھٹی میں گئے تھا، تو جمعے کے دن وہاں جا رہا تھا. تو جو بس میں مسجد میں جا رہا تھا تو اس نے کہا مجھے یہاں گرنا ہے. اس نے کہا کنٹری کیوں گرو گے؟ اترنا آتا نہیں تھا، اردو پوری سیکھی نہیں تھی. اس نے کہا نہیں میں پکڑوں گا. کہتے ہیں مجھے گرنا ہے یہاں پر. اس نے کہا بھائی کیوں گرو گے؟ میں پکڑوں گا. اس نے کہا مجھے گرنا ہے. اس نے کہا بھائی نہیں گرو گے، کیوں گرو گے؟ ٹھیک ہے، اترنے کا لفظ نہیں آتا. حضرت مفتی سے رحمۃ اللہ کو ایک مولانا نے کہا کہ میں یہ جو ڈاکٹر عثمانی ہے حزب اللہ والوں کا بڑا، وہ زندہ تھا. اس نے کہا میں اس کے پاس گیا، وہ کہتے نا تعویذ شرک ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تعویذ میں اللہ لکھا، لفظ اللہ، تو یہ تعویذ ہے، تو یہ اللہ اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہوا؟ آپ کے تعویذ شرک ہے. تو اس کو غصہ آیا. تو اس نے کہا غصے کیوں کرتے ہو؟ میں نے پیسے خرچ کیا اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو سمجھاؤں. کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، سمجھنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ کہتے میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. پھر اس کو اور غصہ آتے ہے، اس کو دیکھو میرے سمجھانے کے لیے آیا ہے. پھر وہ کہتے اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کرایہ لایا، لٹکتا ہوا آیا ہوں، اور مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو سمجھاؤں. اس کو اور کہ دیکھو میرے سمجھانے کے لیے اس نے پیسے خرچ کیے ہیں نا. وہ اور غصہ ہوتے ہیں. میں حیران ہوں کہ بھائی جزان پو جزان پو کیا خوشحالی کی ادھا پکے گی. پھر سے بھائی اللہ کی قسم میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے. ٹھیک اللہ تعالی. چوتھا قول یہ ہے کہ یہ سونے اور چاندی کا قائم مقام ہے. سونے اور چاندی کا یہ حضرت مولانا عبد الخیر لکھنوی رحمہ اللہ کی رائے ہے، سونے اور چاندی کا. اور پانچواں قول یہ ہے کہ یہ فلوس کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ اور اسمان عرفیہ ہے. بذات خود اسمان عرفیہ ہے اور فلوس کے حکم میں ہے. اسمان عرفیہ ہے اور فلوس کے، جیسے فلوس اسمان عرفیہ ہے، اسی طرح یہ بھی کیا ہے؟ اسمان عرفیہ ہے. جب ان کو خود سمن بنائیں گے تو آپ نے نوٹ جس کو دیا تو زکوٰۃ فوراً کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی. اگر اس کو سند بناؤ گے تو سند بنانے کی صورت میں اگر آپ کسی کو نوٹ دو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جیسے بینک کا چیک آپ نے کسی کو پکڑا دیا تو جب تک پیسے وصول نہ ہوئے ہوں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو جو ان کو سند کہہ رہے ہیں تو ان کے نزدیک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ کب ادا ہوگی؟ جب آگے کوئی سامان خریدے گا. لیکن جب آپ نے اس کو بتاتے خود کیا اسمان عرفیہ بنا دیا تو اب فقیر کے قبضے میں آتی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہمارے نزدیک بھی یہ پانچواں جو قول ہے یہی راجح ہے اور اس میں آسانی بھی ہے. اور لوگ آج کل اس کے ساتھ آسمان ہی کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ رسید اور چیک وہ اگر سامنے والا نہ چاہے تو انکار کر سکتے ہیں. بھئی مجھے چیک نہیں چاہیے، مجھے نقد پیسے چاہیے، مجھے تمہارے چیک رسید نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے. لیکن یہ نوٹ ایسا ہے کہ اس پر دوسرے کو مجبور کر سکتے ہو.
آپ کو یہ نہیں کہتے مجھے کاغذ کے نوٹ نہیں چاہیے، مجھے سونا چاہیے، مجھے چاندی چاہیے، کوئی آپ کو مجبور نہیں ہے، بلکہ آپ دوسرے کو مجبور کر سکتے ہو. نکالو صفحہ پڑھیں. 257 یا 253. ہاں، کرنسی نوٹ کی فقہی حیثیت. ہاں، غلط صفحہ کیوں بتاتے ہو؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اگلا سبق کیوں کھولا ہے؟ اب دیکھو، اب اس کو الٹا پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا جائے اور پنکھے کو تیز چلایا جائے، پھر کہتے ذاتی کو سزا دے رہے ہیں. اس طرح تو کہو کہ ابھی میں نے کون سا سبق بولنا ہے. جب میں بیان کر رہا ہوں تو آپ کو ہونا چاہیے کہ ابھی مجھ سے کوئی پڑھوائیں گے بھی. کرنسی نوٹ کی فقہی حیثیت. کرنسی نوٹ کی فقہی تدبیر کے سلسلے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں. بعض کتب میں 7 تک اقوال ذکر کیے گئے ہیں، البتہ مشہور ان میں 5 اقوال ہیں، لہٰذا ذیل میں صرف انہیں کا ذکر کیا جاتا ہے. پہلا قول نوٹ بین کی سند ہے. گزشتہ صدی کے بیشتر علماء ہیں جن میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت مولانا مصطفی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں، کا نوٹ سے متعلق موقف رہا ہے کہ نوٹ بین کی سند ہے. نوٹ نہ مال ہے، نہ سونے اور چاندی کا بدل ہے اور نہ بذات خود ثمن ہے، بلکہ یہ محض ذہن کی ایک سند ہے جو حامل نوٹ کے لیے جاری کنندہ کے دل میں واقع ہے. حکیم علماء حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ وہ مال نہیں، محض سند مال ہے. دار الفتاوی جلد 2 صفحہ 5. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوٹ وسیلہ اس روپے کا ہے جو خزانہ حاکم میں داخل کیے گئے ہیں، مثل تمسک کے، اس واسطے کہ اگر نوٹ میں نقصان آ جائے تو سرکار سے بدلا سکتے ہیں، اور اگر گم ہو جائے تو بشرط ثبوت اس کا بدل لے سکتے ہیں. اگر نوٹ غیر ہوتا تو ہر چیز مبادلہ نہیں ہو سکتا تھا. دنیا میں کوئی بے بھی ایسا ہے کہ بعض قبض مشتری کے اگر نقصان کی فنا ہو جائے تو بائیں سے بدل لے سکیں. بس اسی تقریب سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ نوٹ مثل فلوس کے نہیں ہے. مفتی اعظم علی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوٹ سے زکوٰۃ اس وقت ادا نہیں ہوگی کیونکہ نوٹ خود مال نہیں بلکہ مال کی رسید ہے. جیسے بینک کا چیک ہوتا ہے اس طرح کسی کو بینک کا چیک دینے سے زکوٰۃ مل کر ادا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس چیک کا روپے بینک سے وصول نہ کرے. اس طرح نوٹ دینے سے زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہ ہوگی جب تک وہ فقیر اس نوٹ کا نقد روپے یا کوئی چیز نہ خریدے. مفتی 200 وغیرہ سے. دوسرا قول 1 روپے کا نوٹ بہت میں فلوس اور بڑے نوٹ 1 روپے کے نوٹ اور دھاتی سکوں کی رسید ہے. یہ مفتی اعظم حضرت مولانا مجدد احمد صاحب غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں ملک کی درآمد و برآمد کے حساب سے کل پیداوار کے برابر دھاتی سکے اور 1 روپے کے نوٹ جاری کیے جاتے ہیں. پھر ان دھاتی سکوں اور 1 روپے کے نوٹوں کے مجموعے کی تعداد کے مطابق بطور دستاویز بڑے نوٹ جاری کیے جاتے ہیں. احسن فتاوی جلد 2 صفحہ 82. تیسرا قول نوٹ بذات خود مال اور سامان ہے. جلد 2 ہے جلد 7 ہے؟ جلد 7 صفحہ 82. اپنے جلدوں کیسے بولا شانا. تیسرا قول نوٹ بذات خود 7 والے بھی گونگے بیٹھے ہیں کہ بولتے رہو. نوٹ بذات خود مال اور سامان ہے. یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی رائے ہے. چنانچہ ان کا کہنا ہے اس کی یعنی نوٹ کی اصل تو معلوم ہے کہ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور کاغذ مال متفوق ہے اور اس کے سکے ہونے سے اس کی طرف رغبت ہے اور اس سے سکے ہونے نے اس کی طرف رغبتیں بڑھائی اور یہ کہ وقت حاجت کے لیے اٹھا رکھنے اور ذخیرہ رکھنے کے زیادہ لائق ہو گئے ہیں. اور مال کا یہی معنی ہے کہ طبع اس کی طرف مائل اور رغبت رکھتا ہو اور زمانہ مستقبل کی ضرورتوں کے لیے اس کو ذخیرہ کیا جا سکے. بحوالہ ذلك تحقیق مطالعہ سے 103. چوتھا قول نوٹ سونے اور چاندی کا قائم مقام ہے. یہ حضرت مولانا لکھنوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں بس پیسے یعنی فلوس اگرچہ عرفاً سمجھ ہے مگر عین سمجھ کی نہیں سمجھے گئے ہیں.
بخلاف نوٹ کے یہ عین ثمن خلقی ہے، وہ ثمانیت خلقیہ نہیں بلکہ ثمانیت عرفیہ ہے۔ بس تفاضل غیر خلوص میں جائز ہونے سے ہی لازم نہیں آتا کہ نوٹ بھی جائز ہو، کیونکہ پیسے غیر جنس ثمن ہے، حقیقت بھی اور عرفاً بھی، وہ بوجہ اصطلاح اور عرف کے کبھی ثمانیت کی صفت آ گئی ہو۔ بس جبکہ نوٹ عرفاً جمیع احکام میں عین ثمن خلقی سمجھا گیا ہے، باب تفاضل میں اسی بنا پر حکم کیا جائے گا اور تفاضل اس میں حرام ہوگا۔ مجموع الفتاوی 283۔ پانچواں قول، نوٹ بذات خود ثمن عرفی اور خلوص کے حکم میں ہے۔ اکثر علماء کرام اس یافت رائے کے قائل ہیں اور یہی رائے ہمارے نزدیک راجح ہے، لہذا دیر میں اس کے راجح ہونے کے دلائل لکھے جاتے ہیں۔ پانچویں قول کے راجح ہونے کے دلائل: نمبر 1، نوٹ قانونی کرنسی بن گیا ہے اور معاملات میں نوٹ قبول کرنے پر لوگوں کو اسی طرح مجبور کیا جاتا ہے جیسا دوسرے اسمان قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سند عین قانون ہر کوئی جاری کر سکتا ہے، لیکن نوٹ جاری کرنے کا اختیار قانون ہے کسی کو نہیں۔ نمبر 3، نوٹ پر ہر جگہ اور ہر عرف میں ثمن کا اطلاق ہوتا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نوٹ سند عین یا عروض نہیں اور نہ ہی سونے اور چاندی کا بدل ہے۔ نمبر 4، اگر اس کی پشت پر سونا ہوتا تو اس کی وجہ سے نوٹ کی قیمت میں فرق آ جاتا، کیونکہ سونے کی قیمت میں آئے دن تبدیلی آتی رہتی ہے، تو اس سے نوٹ کی قیمت بڑھ جاتی، اور وہ اشیاء جو ڈالر کی کم قیمت کے زمانے میں جتنا ڈالروں پر ملتی، قیمت بڑھنے کی صورت میں ان سے کم کر ملنی چاہیے، جبکہ خارج میں ایسا نہیں۔ نمبر 5، نوٹ اگر سونے کا ترجمان ہوتا تو جس تاریخ سے یہ چھپا ہے اس تاریخ اجرا سے آخری تاریخ تک اس کے عوض میں سونے کی مقدار ایک ہونی چاہیے، جبکہ خارج میں ایسا نہیں، کیونکہ اجرا کے وقت مثلاً 1 تولہ 5,000 کا ہوتا ہے اور بعد میں 1 تولہ 50,000 تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ترجمان ہوتا تو آخری تاریخوں میں بھی 1 تولہ 5,000 کے نوٹوں پر ملنا ضروری ہوتا۔ مذکورہ والا تمام دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ کرنسی نوٹ ثمن عرفی اصطلاحی ہے، اسی وجہ سے اکثر علماء کرام اسی رائے کے قائل ہیں اور فتاوی میں اس کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اب معلوم ہو کہ یہ کیا ہے، بحکم فلوس اور اسمان عرفیہ ہے۔ دوسرا قول یہ، دوسری بات کہ مختلف ملک، ایک ملک کی کرنسی تو جنس واحد ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف۔ آپ پاکستانی روپے کے عوض میں تبدیل کریں تو اس میں تفاضل بھی حرام ہے اور نسا بھی حرام ہے۔ یہ جو ہم کہیں نوٹ کھلا کرنے کے لیے کسی کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ 1000 کا نوٹ، وہ کہتے ہیں میرے پاس 800 ابھی لے لو 200 بعد میں لو، تو یہ آپ نے سود کا گناہ کر لیا۔ اس لیے کہ جب مبادلۃ المال بالمال یہ بے ہے، تو آپ نے 1000 کا نوٹ 100 کے اور جو کلے ہیں اس کے آپ نے اس پر آپ نے تبدیل کرایا، اب ان میں سے یدن بیدن شرط ہے، اس نے 800 دیے اور 200 ابھی باقی ہے، تو جو 200 باقی کے بعد میں دے دوں گا ابھی نہیں ہے، تو یہ جو تاخیر ہے یہ کیا ہے، سود ہے۔ اب یہ گناہ جب علماء کو معلوم نہیں ہوگا تو دوسروں کو کہاں معلوم ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1000 اس کو قرض دیں، کہہ دیں کہ آپ پر قرض ہے، اگر اس کے پاس پورے پیسے نہیں، پھر اس قرض کو ادا کرتا رہے، 800 ادا کیے، 200 ابھی قرض باقی رہ گئے تو بعد میں ادا کر لے وہ 200 قرض، تاکہ ایک ہی سود کے گناہ سے محفوظ ہے۔ یہ مبادلہ نہیں ہے نا، جس وقت وہ دے گا، اب اس نے 800 دے تو 800 کا مبادلہ ہو گیا، پھر 200 دیے تو 200 کا جو رہ گئے تھے اس کا مبادلہ اس وقت ہو گیا۔ اور اگر آپ نے شروع سے مبادلہ کیے اس کے وہ دے دو، تو آپ نے شروع سے مبادلہ کیا تو سارا کا سارا دینا چاہیے، لیکن اس نے کچھ دیا کچھ ادھار رکھا، تو یہ سود کا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک ملک کی کرنسی میں اسی طریقہ پر یہ بینک سے بعض اوقات یا کسی سے نئے نوٹ لیتا ہے تو وہ نئے نوٹ پر کچھ کٹوتی کرتے ہیں۔ یہ کٹوتی کیا ہے؟ یہ ربا اور سود ہے، والفضل ربا، اور ادھار میں بھی ایسا ہے۔
اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ایک ملک کی کرنسی جنس واحد ہے، اور اس مبادلہ کے وقت تفاضل بھی اور نسا بھی دونوں سود اور حرام ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب اختلافی نقطہ یہ ہے کہ مختلف ممالک کی کرنسیاں جنس واحد ہیں یا اجناس مختلفہ ہیں، جیسے گندم، چنا اور جو، یہ اجناس مختلفہ ہیں، قدر تو سب کا ایک ہے لیکن جنس مختلف ہے۔ تو مختلف ممالک کی کرنسیاں گندم، چنا، جو کی طرح ہیں، یا پاکستان میں گندم، سعودیہ میں گندم، امریکہ میں گندم اور مختلف ممالک میں گندم۔ تو گندم 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 ہے تو سارا گندم، لیکن امریکہ میں ہونے کی وجہ سے وہ انگریزی میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اور سعودیہ میں ہو کر کے وہ عربی میں اس کا نام ہنتا اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ہے وہی گندم۔ پشتو والے اس کو غنم بولتے ہیں، ہنتا نہیں بولتے۔ تو ناموں کا فرق ہوتا ہے، باقی چیز ایک ہے، جنس واحد ہے۔ تو یہ جو مختلف ممالک کی کرنسیاں ہیں یہ جنس واحد ہیں یا اجناس مختلفہ۔ اگر اجناس مختلفہ ہیں تو پھر تفاضل ان میں جائز ہوگا اور نسا حرام ہوگا، اور اگر اجناس مختلفہ نہیں ہے بلکہ جنس واحد ہے تو پھر تفاضل بھی حرام اور نسا بھی حرام، دونوں چیزیں حرام ہوگی۔ اب ہمارے علماء کی دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ اجناس مختلفہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ جنس واحد ہے۔ دلائل کے میدان میں ہم نے اس پر، یہ چھوٹی سی دیکھو کتاب ہے، زیادہ نہیں، لیکن اس پر کتنے مہینے لگے اور کتنے افراد نے اپنے صلاحیتوں کو اس کی تحقیق میں خرچ کیے، کتنے کتابوں کو دیکھا گیا، کتنا اس پر غور کیا گیا، کہاں کہاں سے باس مباحثے ہوئے، کن کن سے باتیں ہوئی، کن کن سے معلومات حاصل کی، تو اس کے بعد یہ کتابچہ بن گیا ہے۔ تو اس محنت کے بعد اس نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف ملکوں کی کرنسیاں جنس واحد ہیں دلیل کے اعتبار سے۔ اگر ہم دلیل کو دیکھ کر کے سوچیں گے تو جنس واحد ہے۔ آپ کے سامنے بھی وہ دلیل میں پیش کرتا ہوں۔ ویسے دارالعلوم والوں کی رائے یہ ہے کہ اجناس مختلفہ ہے، اور ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اور اس نے بتایا بھی کہ جنس واحد ہے۔ لیکن ہم نے دلیل کو دیکھا، کس کو دیکھا؟ تو دلیل یہی ہے کہ جنس واحد ہے، اجناس مختلفہ نہیں ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی نے اسباب اختلاف جنس 3 بیان فرمائے۔ کتنے بیان فرمائے؟ 2 چیزیں جو مختلف جنس بن جاتی ہیں، تو اس کے اسباب کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ ان 3 میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہوگا۔ جہاں ان 3 اسباب میں سے کوئی سبب نہیں ہے تو وہ پھر اجناس مختلفہ نہیں بلکہ جنس واحد ہے۔ یہ خوب یاد کریں۔ اختلافی جنس کے اسباب کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ تو جہاں بھی مختلف جنس کی چیزیں ہوں گی، ان 3 میں سے یا یہ سبب ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ جہاں یہ تینوں نہیں ہے وہاں اختلافی جنس نہیں ہوگا بلکہ
بس اتحادی جنس ہوگا. ان تینوں میں سے نمبر 1 اختلاف اصل. اختلاف اصل، اصل کی وجہ سے کے اختلاف کی وجہ سے دو چیزیں مختلف جنس بن جاتی ہے. حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی ہے کخل التمر وخل العنب، جیسے کھجور کا سرکہ اور انگور کا دونوں سرکہ ہے، لیکن ایک کی اصل تمر کھجور ہے، دوسرے کی اصل انگور عنب ہے. اور کھجور اور انگور کیا ہے؟ مختلف جنس ہے. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مختلف جنس ہو گیا. سمجھ گئے بات کو؟ اب یہ سرکہ لیٹر پر بکتا ہے. جب جنس مختلف ہو گیا، قدر ہے، تو تفاضل کیا ہے؟ جائز ہے. اب اگر کھجور کا سرکہ 2 من ہے اور انگور کا سرکہ 1 من ہے اور یہ دن بھی یہ دن ہے تو یہ جائز ہے. لیکن کھجور کا سرکہ آج دیا اور انگور کا سرکہ کل دیا، بعد میں دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ربا نسا ثابت ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلا سبب کیا ہے؟ اختلاف اصل. 5 مرتبہ زبان سے کہو، اختلاف اصل، اختلاف اصل، اختلاف اصل. جیسے کھجور کا سرکہ انگور کا سرکہ، کھجور کا سرکہ انگور کا سرکہ، کھجور کا سرکہ، کھجور کا سرکہ انگور کا سرکہ. نمبر 2 اختلاف وصف. کیا ہے؟ دیکھو جن اوصاف کا ربا اور سود میں دخل ہے، اگر وہ وصف بدل جائے، وہ وصف کیا ہو جائے؟ بدل جائے، اس کو اختلاف وصف کہتے ہیں. آپ نے گندم سے آٹا بنایا، ابھی بھی جنس بدلا، اس لیے کہ آٹا یہ تفریق اجزاء ہنتا ہے. آپ نے ہنتا کے اجزاء کو منتشر کر دیا تو آٹا بن گیا، چیز وہی ہے. اور گندم بھی کیلی اور آٹا بھی کیلی، یا گندم بھی وزنی اور یہ بھی صفت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. پھر آٹے سے آپ نے روٹی بنا دی. کیا بنا دی؟ اب روٹی وزن سے بکتی ہے یا کیل سے بکتی ہے یا عدد سے بکتی ہے؟ تو صفت کیا ہو گئی؟ گندم اور آٹا کیلی یا وزنی ہے اور روٹی کیا ہے؟ عددی ہے. تو وصف کیا ہو گیا؟ بدل گیا. اب آٹے اور روٹی یا گندم اور روٹی اگر مبادلہ ہو تو یہ مبادلہ جائز ہے. کمی زیادتی کے ساتھ کیا ہے؟ جائز ہے. اس لیے کہ وصف بدل کر کے اب ایک جنس نہیں رہا بلکہ یہ مختلف جنس ہے. کیا ہو گیا؟ مختلف جنس ہو گیا. تو اختلاف جنس کا دوسرا سبب کیا ہے؟ اختلاف وصف. 5 مرتبہ زبان سے کہو، اختلاف وصف، اختلاف وصف، اختلاف وصف، اختلاف وصف. جیسے آٹا اور روٹی، آٹا اور دقیق اور خبز، دقیق اور دقیق کیلی یا وزنی ہے اور خبز عددی ہے. تیسرا سبب اختلاف جنس کا، تیسرا سبب اختلاف مقصد. مقصد اعظم کے اندر کیا ہو جائے؟ اختلاف ہو جائے. اس کی مثال حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے دی ہے کشعر المعز. کشعر المعز بکری کے بال، وصوف الزغان اور دمبے کے اون. دمبے کی اون، بکری کے بال، دمبے کا اون یا کی اون؟ دمبے کا اون. تو اب اون کیا ہے؟ اس سے جو کپڑے گرم گرم کپڑے بنائے جاتے ہیں، انسان جسم پر بھی اوڑھتا ہے. لیکن جو بکری کے بال ہے،
اگر اس سے آپ کپڑے پہننے کے بنائیں تو پھر پوری رات تہجد پڑھو، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ سوئیں گے نہیں، اپنے آپ کو کجلاتے رہو۔ ایک ساتھی نے سنایا کہ ایک آدمی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، تو اس کو بہت پریشان ہو گیا کہ میرا ایک ہاتھ ہے، میرا ایک ہاتھ ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ تو کئی منزلہ عمارت ہے، اس پہ چڑھ کر کے میں چھلانگ لگاتا ہوں۔ تو اس سے جب نیچے دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، اور وہ اچھل رہے، کود رہے، رقص کر رہے۔ کہتے اس کو دیکھو، دونوں ہاتھ نہیں، یہ خوشی منا رہے، ہاں، ڈانس کر رہے، اور میرا ایک نہیں، میں خودکشی کر رہا ہوں۔ چلو اس سے پوچھو۔ تو نیچے آیا تو اس سے کہا کہ آپ کے دونوں ہاتھ نہیں، آپ رقص کر رہے، اور میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، اور میں خودکشی کے لیے۔ اس نے کہا رقص نہیں کر رہا ہوں، پیچھے کجلی ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو کچھ اس کے لیے چلانگے رکھ اور سے نا ویلے رسو گرے خارج کی جگہ تو اس کے لیے چل رہا ہوں، کود رہا ہوں۔ بولے میری جان سے پشتو سے وہ ہے تو ادھر رہا، خارج سے ہو کے ٹھیک ہے۔ تو اس سے خیمے بنائے جاتے ہیں، بکرے کے بال سے کیا بنائے جاتے ہیں؟ خیمے بنائے جاتے ہیں۔ اور اس سے کیا بنایا جاتا ہے؟ وہ کپڑا، گرم کپڑا جو انسان جسم پر بھی پہنتا ہو۔ تو دونوں کا مقصد کیا ہوا؟ اس لیے مختلف جنس ہے۔ اب ایک طرف بکرے کے بال، ایک طرف اون، دمبے کا اون۔ اگر مبادلہ آپ کریں گے تو مبادلہ میں ادھر آپ نے بکری کے بال 2 من دیے اور اون 1 من دیا، تو تفاضل کیا ہے؟ جائز ہے۔ نسا حرام ہے، تفاضل جائز ہے۔ ہاں، یہ مولانا نے اشکال کیا کہ یہ تو اختلاف اصل میں داخل ہونا چاہیے کہ بکری الگ چیز ہے اور دمبا، لیکن یاد رکھیں شریعت نے بکری اور دمبے کو جنس واحد قرار دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس 20 بکرے ہیں، 20 دمبے ہیں، تو اس کو ملا کر 40، اور 40 میں ایک زکوٰۃ واجب ہے، تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اسی طرح لکھا ہے ایک طرف بکری کا گوشت ہے، دوسری طرف دمبے کا گوشت ہے، تو جنس واحد ہے، تو آپس میں تفاضل حرام ہے اگر تبادلہ کرے، مبادلہ۔ اور اسی طرح ایک طرف بکری کا دودھ ہے، دوسری طرف دمبی کا دودھ، دمبے کا نہیں، کس کا؟ ہاں، دمبی کا دودھ ہے۔ ہاں، آپ کیوں کہہ رہے کہ دمبے کا دودھ؟ ہاں، امیل عبد جان سے تمہارے علاقے میں دمبا بھی دودھ دیتا ہے؟ ہاں، اچھا، کلات میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ مولانا وسیم صرف کلات سے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ، بلوچستان۔ تو یہ ادھر دمبی کا دودھ اور ادھر بکری کا دودھ، تو یہ جنس واحد ہے، اس کا مبادلہ تو یہ اصل کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہے، شریعت نے اس کو جنس واحد قرار دیا ہے۔ پھر بھی ان کے بال کیا ہے؟ مختلف جنس ہے، وہ مقصد کی اختلاف کی وجہ سے۔ تو اختلافی جنس کے کتنا ثواب ہو گئے؟ ہم ایک زمانے سے چیختے ہیں کہ اختلافی جنس کے 3 اسباب ہے، کوئی چوتھا سبب بتائیں۔ اور یہ حصر کس نے بیان کیا ہے؟ حضرات فقہ نے فرمایا اختلاف اصل او اختلاف مقصد او بتبدل الصفہ او 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 او، یہ تشکیک کے لیے ہے اور حصر کے لیے، یا جہاں بھی 2 چیزیں مختلف جنس ہوگی تو اصل مختلف ہوگا، یا وصف مختلف ہوگا، یا مقصد مختلف ہوگا۔ تو تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، جہاں تینوں نہیں ہے تو وہاں پر پھر کیا ہوگا؟
جنس واحد ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اختلاف جنس کے کتنے اسباب ہیں؟ ہاں، اختلاف اصل، اختلاف وصف، اختلاف مقصد. یہ 5 مرتبہ تینوں کہہ دو. اختلاف اصل، اختلاف وصف، اختلاف مقصد. زبان سے کہو، زبان سے کہو، شاباش، سمجھا. اب آئیے، یہ جو کرنسی نوٹ ہے، اگر کرنسی نوٹوں میں، مختلف ممالک کے نوٹوں میں ان تینوں میں سے کوئی سبب ہے تو کیا ہوں گے؟ مختلف جنس. اگر کوئی سبب نہیں، اچھا، پہلا سبب اختلاف اصل. دوستو، اوراق نقدیہ کرنسی میں اس کے اصل میں 2 قول ہیں. کتنے قول ہیں؟ نمبر 1، اس کا اصل کاغذ ہے. اصل کیا ہے؟ نمبر 2، اس کا اصل ثمانیت ہے. کیا ہے؟ قوت خرید. تو اگر اس کا اصل کاغذ ہو تو پاکستان کی کرنسی کاغذ پر چپتی ہے، لیکن ڈالر پلاسٹک پر چپتے. کاغذ پر. اچھا، ریال لکڑی پر چپتے، وہ بھی کاغذ پر ہے. ہاں، افغانستان کی جو آج کل کرنسی ہے نا، وہ لوہے پر چپتی ہے، وہ کاغذ پر. سب کاغذ ہے. تو سب کا اصل کیا ہو گیا؟ اور کاغذ تقریباً اگر 9 کے اعتبار سے فرق ہوگا، لیکن جنس کے کوئی فرق قریب قریب ہے. اور اگر قوت ثمانیت، تو ہر ملک کی کرنسی میں کیا ہے؟ دیکھو، ایک کرنسی وہ ہے جو چھوٹے بچے خرید کر اس سے کھیلتے ہیں. ہاں، وہ کرنسی کی شکل تو ہے لیکن اس میں ثمانیت ہے، اس کے ذریعے کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے. باقی جو صحیح اصل کرنسی ہے وہ پاکستان کی ہو تو اس میں ثمانیت ہے، افغانستان کے اس میں بھی. تو ہر دنیا کی کرنسی میں کیا ہے؟ ثمانیت ہے. تو اصل کے اعتبار سے کوئی اختلاف ہے؟ اچھا، دوسرا وصف ہے. کیا ہے؟ ہمارے پاکستان کی کرنسی عددی ہے، گنی جاتی ہے، اور ڈالر جو ہے نا وہ تولے جاتے ہیں، وہ بھی گنے جاتے ہیں، تو وہ بھی پھر عددی ہو گئی. اور ریال اور یہ دراہم، ایران کی تومن، افغانستان کے. ہاں، پچھلے زمانے میں افغانستان والے کرنسی ایسی تھی کہ تولی بھی جاتی تھی، لیکن ابھی مضاربین ان کا تو سارا معاملہ خلاف اصول تھا. ہمارے محلے کا ایک ہے، کہتے میں جو ڈسکا میں پہلے نمبر پر جبر شاہ آیا تھا تو میں اس کے پاس بیٹھا تھا. کہتے میں نے 5 لاکھ دیے تھے اور وہ بڑھتے 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 وہ 40 لاکھ تک پہنچ گئے. اس زمانے میں 40 لاکھ بہت تھے، وہ مہینے میں دگنا کرتے. تو ایک زمیندار آیا اور اس نے زمینوں کی فصل بیچ کر کے ایک بورا، جو بڑے بڑے 1000 کے نوٹ پہلے نہیں تھے، اس سے بھرا ہوا لے کر آئے. تو ڈبل شاہ نے کہا کون گنے گا، تولو. ہاں، جب تولا تو 27 کلو نکلا. کتنا؟ اس نے کہا 1 مہینے کے بعد 54 کلو لے لو. مہینے کے بعد ڈبل ہوتا تھا، تو 27 کو 2 میں ضرب دو، کتنا ہوگا؟ 54 کلو. کہتے ہیں کہ وہ بابا چلے گئے کہ 54 کلو انشاءاللہ مہینے کے بعد ہو جائے گا. ہاں، اس نے کہا کہ میں نے ایک پلاٹ بھی دیکھا تھا، گاڑی بھی دیکھی تھی، 40 لاکھ بہت تھے، تو میں نے کہا کہ مجھے 40 لاکھ دو. تو اس نے کہا کہ عبدالقیوم 40 لاکھ سے تیرے ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، 1 مہینے کی بات ہے، تو 40 کتنے ہو جائیں گے؟ 80 لاکھ. تو 80 لاکھ لے جاؤ. کہتے میں نے کہا نہ، دے دو.
کہتے میں نے 40 لاکھ لیے. جب گجرات پہنچا تو میں نے کہا عبدالقیوم تیرے منصوبے بہت ہیں، 40 لاکھ سے پورے نہیں ہو رہے. ادھر تو اس نے نسواری کیا تھا، کہتے ہیں گجرات سے پھر واپس گیا اور میں نے وہ 40 لاکھ پھر دیے کہ چلو 1 مہینے کے لیے لے لو. کہتا اب مہینے کے بعد لاہور سے میں جا رہا ہوں 80 لاکھ ملیں گے. اس وقت 80 لاکھ 80 کروڑ تھے. کہتے ڈسکا سے پہلے ایک دکان آتی ہے، وہاں پر کویا ملتا تھا بہت مزیدار. تو میرے ساتھ 2 ساتھی میں نے لیا 3-4 پلیٹ 80 لاکھ ملنے والے. کہتا اب ہم کویا کھا رہے ہیں، ادھر لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہوا، ضرور اعلان سنو. بھائی کیا اعلان ہے؟ کوئی مر گیا. کہتے ہیں ڈبل شاپ پکڑا گیا. کہتے ہیں وہ پلیٹ ہاتھ سے گر گیا. ٹھیک ہے، کہتے وہ پلیٹ بھی کہ 80 لاکھ بھی گئے اور اپنے 5 لاکھ بھی گئے. ہاں پکڑا گیا. مردان میں تھے تو میں نے کہا نا کہ لوگوں نے لیے کیا ہے، ہر آدمی بڑھا رہا تھا، جمع کر رہا تھا. ایک نے میں نے 16 لاکھ دیے نا، تو میں نے کہا آپ نے نفع. کہتے میں بھی بڑھانے والوں میں تھا. کہتے لیے کچھ بھی نہیں، میں بھی بڑھا رہا تھا کہ بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ. تو پاکستان کی کرنسی بھی عددی اور ریال بھی عددی. تو تمام ملکوں کی کرنسی کیا ہے؟ عددی ہے. جب یہ عددی ہے تو وصف کے اعتبار سے بھی اختلاف نہیں ہوا. اب تیسری چیز کیا ہے؟ مقصد. محمود کرنسی کیوں بنائی جاتی ہے؟ حصول اشیاء. مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے چیزیں خریدے. پاکستان کی کرنسی شو پیس میں رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ چیزیں خریدنے کے لیے ہے یا نہیں؟ اسی طریقہ پر افغانستان کی کرنسی ڈالر، ریال. تو مقصد کے اعتبار سے بھی سب کیا ہے؟ ایک ہے. تو نہ اصل میں اختلاف، نہ وصف میں اختلاف اور نہ مقصد میں اختلاف. تو جب اختلاف کا ایک سبب بھی نہیں ہے تب تمام ملکوں کی کرنسی کیا ہوگی؟ جن سے واحد ہوں گی. ابھی علماء ابھی آئے تو ابھی ان کو کیسے یہ نہیں بات سمجھ میں آ جائے. یہ ہمارے شوق ہے. آپ کہتے ان لوگوں میں بہت بڑا شوق ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 17 سال میں فجر کی نماز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس پڑھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو نماز کے بعد کوئی مسئلہ بیان کرے اور میں اس میں موجود نہ ہوں گا. 17 سال میں نے کبھی ایک نماز بھی فجر کی استاد کے بغیر نہیں پڑھی، استاد کے ساتھ پڑھی. اور اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ بیان کرے اور وہ مجھ سے رہ جائے. حالانکہ روزانہ مسائل بھی نہیں ہوتے تھے، نماز کے بعد ذکر ہے، اذکار ہے وغیرہ ہی، لیکن کبھی کبھی مسئلہ بھی ہو جاتا. تو میں نے کہا مجھ سے وہ مسئلہ رہ نہ جائے. کتنا علم کی طلب ہونی چاہیے. ہم جب کبھی بیان سنتے تھے، کوئی علمی بات آتی، دل خوش ہوتا تھا. میں نے کہا جو علماء کہتے ہیں کہ علم نور ہے، یہ نور یہی ہوگا کہ دل خوش ہو جائے. علمی بات مل جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی کتنی دینی پڑتی ہے، مجاہدہ کتنا کرنا پڑتا. امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص عمرے پر آیا تھا یا حج پر، تو دیکھا مکہ مدینہ منورہ میں امام مالک رحمہ اللہ جو حدیثیں پڑھا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں. کہتے واہ یہ تو نعمت غیر مترقبہ ہے. تو امام سے رحمت اللہ کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت میں عمرے کے لیے آیا تھا یا حج کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر کے اب میں آپ سے پڑھوں گا، واپس نہیں جاؤں گا جب تک مکمل نہ ہو. فرمایا نہ نہ نہ، علم راستے میں جو چیز مل جائے ایسا نہیں ہے. علم کے لیے علم کو مقصود بنا کر کے سفر کرنا چاہیے. واپس جاؤ، پھر علم کو مقصود بنا کر کے پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کرو، پھر تمہیں صحیح علم آئے گا. پھر وہ واپس گیا، کہتا میں نے ملا میرے شاگرد سے، لیکن وہ آئے واقعی امام مالک دنیا سے گئے تھے.
ان کے شاگرد تھے، لیکن ایسا علم حاصل کیا کہ اللہ نے ان کے امام وہ مالک کا جانشین بنایا. ہم کیا جانے علم کی کیا عظمت ہے، علم کی ایک بات کتنی بڑی قیمتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کی باتیں نہیں ہے، یہ زندگی میں. اس لیے میں کہتا ہوں اسلام وجود چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ وجود چاہتا ہے. اسلام الفاظ کا نام نہیں. صحیح بخاری میں کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ چلے مدینہ منورہ سے شام کا سفر کیا، اونٹنی خریدی، 1 مہینہ پورا سفر کر کے جا کر کے وہاں کی دروازے پہ حضرت انیس رضی اللہ وغیرہ بنتے، عبداللہ بن انیس رضی اللہ کہ آپ کے چوکٹ پہ جابر بیٹھا ہے. کون سا جابر؟ جابر عبداللہ. وہ بھاگے ہے، مشہور تو تھے عبداللہ کا بیٹا جابر، ان کی بڑی عظمتیں تھی. تو انہوں نے کہا ایک حدیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں نے خود نہیں سنی ہے. مجھے وہ حدیث پہنچے تو ہے لیکن میں سند کو اعلیٰ کرنے کے لیے تاکہ ان سے سنے جنہوں نے آپ سے سنی ہے وہ حدیث سناؤ. وہ حدیث سنا دی اور پھر وہاں سے واپس ہو گئے. ایک بات کے لیے کتنا سفر کیا اور کتنے مشقت اٹھائی. اور ہمارے گھر میں بھی علم آ جائے تو بھی ہمارے پاس وقت نہیں، ہم مصروف ہیں، ہمارے دوسرے مشاغل ہیں. اس لیے ہم علمی طور پر ترقی نہیں کر پاتے کہ ہم ترقی کر لیں. اور یہ علمی بات ایسی ہے کہ ابتدا سے سنے گا تو سمجھ میں آئے گی، بیچ میں سنے گا تو کیا سمجھ میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ علم کی عظمت اور قیمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ فَأُعَلِّمُهُ مُسْلِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِيَ الدُّنْيَا كُلُّهَا فَأَتَصَدَّقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پوری دنیا لوگ کہتے ہیں نا میں پیسے کماتا ہوں، ملا بھی آج تجارت میں لگ گئے نا، ملا بھی دکانداری کرتے کہ پیسے کما کر کے پیسے کما کر کتنے مولویوں کو تم نے ہدیے دیے بھائی، کہ پھر میں اللہ کو ہدیہ دوں گا کہ مسجد میں چندہ دوں گا. فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنا سونا چاندی سب کچھ مجھے مل جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اس سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ علم کا ایک باب سیکھ کر کے آگے بتاؤں. پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ قانون سیکھ کر کے آگے بتانا. حضرت مسروق رحمہ اللہ یہ وہ تابعی ہے صلی خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں. یہ خود بھی اور ان کی بیوی بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگرد ہیں. فرماتے ہیں لَأَنْ أُفْتِيَ لَأَنْ يَوْمًا بِعَدْلٍ وَحَقٍ، ایک دن مسائل کا کام کروں انصاف اور حق کے ساتھ، احب الیہ من ان اغزو سنتن، 1 سال جہاد میں لگانے سے. 1 سال جہاد میں لگانا کتنا مشقت کا کام ہے، لیکن 1 سال لگانے سے 1 دن جو میں مسائل کا کام کروں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے. بتائیے مسائل کی عظمت ان سے پوچھو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول مولانا تعالیٰ سے بھی یاد ہے، بھول گئے. موت الف عابد قائم اللیل صائم النہار اہون من موت عالم واحد بصیر بحلال اللہ وحرام. ایک عالم جو حلال حرام کو جاننے والا ہے اس کے مقابلے میں 1000 عابد، اور صرف نام کے نہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے، دنوں کو روزہ رکھنے والے، یہ مر جائیں، ان کی موت یہ بڑا صدمہ نہیں ہے، بڑا حادثہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک عالم کی موت یہ بڑا حادثہ ہے.
آپ کی عظمت ہی کتنی ہے. جس علم کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عظمتیں دی ہے، اس علم کی عظمت اور اس کا شوق، اس کی قیمت اگر میرے اور آپ کے دل میں نہ ہو تو بتائیے اور کس کے دل میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. چلے مختلف ممالک کی کرنسیاں جن سے واحد ہیں یا اجناس مختلفہ، اس میں دو رائے ہیں. نمبر 1 جن سے واحد ہیں، نمبر 2 اجناس مختلفہ ہیں. مضبوط اور قوی دلیل سے پہلی رائے ثابت ہوتی ہے. یہ ہم نے یہ بھی خائنان ہے، کہنا یہ چاہیے دلیل سے پہلی رائے ثابت ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمزور دلیل دوسری جانب بھی ہے، دوسری جانب دلیل ہے ہی نہیں، صرف باتیں ہیں. دلیل ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. مضبوط اور قوی دلیل سے پہلی رائے ثابت ہوتی ہے، دوسری رائے پر کوئی مضبوط دلیل اب تک سامنے نہیں آئی. جن سے واحد ہونے کی دلیل. حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے اختلاف جنس کے 3 اسباب بیان فرمائے ہیں. مختلف ممالک کی کرنسیوں میں ان اسباب میں سے ایک بھی نہیں پایا جاتا، لہذا یہ کرنسیاں مختلف الجنس نہ ہوں گی. اسباب ثلاثہ. نمبر 1 اختلاف الاصل، جیسے خل العنب یعنی انگور کا سرکہ و خل التمر یعنی کھجور کا سرکہ. یہاں دونوں کا نام ایک ہے، دونوں کو خل اور سرکہ کہا جاتا ہے، پھر بھی مختلف الجنس ہے کیونکہ دونوں اصل کے اعتبار سے مختلف ہیں. ایک کی اصل عنب اور انگور ہے اور دوسرے کی تمر اور کھجور ہے. نمبر 2 اختلاف وصف، جیسے دقیق یعنی آٹا اور خبز یعنی روٹی کے دونوں کی اصل حنطہ ہے جو کہ ایک ہے، پھر بھی ان کو وصف کے اختلاف کی وجہ سے مختلف الجنس کہا گیا ہے کہ دقیق یعنی آٹا وزنی یا کیلی ہے اور خبز یعنی روٹی عددی ہے، کیلی یا وزنی نہیں. نمبر 3 اختلاف مقصد، جیسے شعر الماس یعنی بکرے کے بال اور صوف الضأن یعنی دمبے کی اون کہ شرعاً ان کی اصل ایک ہے لیکن مقصد میں اختلاف کی وجہ سے ان کو مختلف الجنس کہا گیا ہے. شعر الماس سے خیمے بنائے جاتے ہیں اور صوف الضأن سے گرم کپڑے اور کمبل وغیرہ بنائے جاتے ہیں. کرنسی کے اندر ان تینوں اسباب میں سے ایک بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے تمام کرنسیاں ایک ہیں، کیونکہ اصل یا تو کاغذ ہے یا قوت خرید، اور ان دونوں میں تمام ممالک کی کرنسیاں متحد ہیں. وصف کے اعتبار سے بھی ایک ہیں کیونکہ تمام ممالک کی کرنسیاں عددی ہیں. ایسا نہیں کہ بعض ممالک کی وزنی، بعض کی کیلی اور بعض کی عددی ہوں. اسی طرح مقصد میں بھی سب متحد ہیں کیونکہ مقصد تمام کرنسیوں کا حصول اشیاء ہے، یعنی کرنسی کے ذریعے اشیاء کو حاصل کرنا، اور یہ ہر ملک کی کرنسی کا مقصد ہے. حوالہ نمبر 1. یہ مولانا کریم سے میں نے سے کیا بتا رہا تھا؟ سفیان بن عیینہ، یہ بھی بہت پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا، بہت پیچھے ہو بھی. حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، جنہوں نے 4 سال میں قرآن کریم حاصل کیا تھا، بڑے ذہین آدمی تھے اور بڑے اللہ والے بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں مجلس فقہ خیر من عبادت 60 سنہ. فقہ کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے افضل. یہ معمولی کام نہیں ہے. فقہ کی مجلس، مسائل کی مجلس، اللہ اس کی قیمت ڈال دے. یہ لوگ مجلس فقہ، مجلس فقہ خیر من عبادت 60 سنہ. وہ کہتے ہیں میری تلاوت ہے، میرا ذکر باقی ہے، میرا فلاں باقی ہے. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کا قانون، اس کی عظمت کیا ہے. ایک مجلس فقہ کی ایک مجلس
وہ 60 سال کی عبادت سے کیا ہے افضل. یہ محدث ہیں، فقیہ ہیں، وہ فرما رہے حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ. کتنی بڑی بات. اللہ ان چیزوں کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں ان مجالس کو فرض سمجھتا ہوں. مسائل کا سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ فرض. کوئی مجھے جلسے کی دعوت دے، سمجھ گئے، اس کو قبول کرنے میں مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن یہ کام میں فرض سمجھتا ہوں. اللہ کے قانون سیکھنا سکھانا، سیکھنا، ہاں، اس کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ فرض سمجھتا ہوں کہ اللہ کا قانون اصل چیز ہے. فضائل آپ دنیا بھر کی سیکھیں، لیکن اصل کا اللہ کا قانون نہیں آتا تو کیا فائدہ ہوتا. اب ہونڈی والوں میں کتنا سود گھسا ہوا ہے، آگے آپ کو میں بتاؤں گا، اور کیا گڑبڑ کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ مسئلہ آپ کو بنیاد سے یاد ہوگا، سمجھا ہوگا، تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم اس مجالس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ قبول فرمائے. بس اللہ کیا کرے؟ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اے ملا سمجھ گئے میں کیا بتانا چاہتا تھا؟ ہاں، مجلس و فقہ. ہاں، یہ علماء یہ الفاظ یاد کرے، کیا ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہے نا. مجلس و فقہ خیر من 60 عبادت 60 سنہ، خیر من عبادت 60 سنہ. یہ بڑوں کی باتوں میں بھی کتنی لذت ہے. اس بڑے کی بات میں دیکھو، 70 حج کیے ہیں. اپنے بھانجے سے کہا یہ مزدلفہ میں کہ اس جگہ پر میں نے ہر سال یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ آئندہ سال پھر حاضری کہ مجھے توفیق عطا فرمائے. اب شرم آ رہی ہے. 70 سال کے بعد کہ جب شرم آ رہی ہے تو پھر آئندہ سال محرم میں انتقال ہوگی. حج کے آنے سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہوگی. ایسے مستجاب الدعوات لوگ. ابو منصور جعفر نے جو حضرت سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں حکم جاری کیا تھا کہ میرے مکہ مکرمہ میں پہنچنے سے پہلے ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. تو اس وقت ان کا سر سفیان بن عیینہ کی گود میں اور پاؤں غالباً فضیل بن عیاض کے. ان اللہ والوں کے آپس میں محبت تھی، تو انہوں نے کہا کہ آگے پیچھے نکل جاؤ. تو انہوں نے کہا آگے پیچھے کیوں جاؤں؟ استار کعبہ کو پکڑا اور اللہ کو پکارا. وہ جو سولے کے لیے لکڑیاں کڑے کرنے والے وہ بھی پہنچ گئے، لیکن اب منظور جعفر راستے میں مر گیا، مکہ میں داخل نہیں ہوا. یہ ناس کے لوگ تھے، بڑے لوگ. اللہ سے ناس کا تعلق تھا. انہوں نے کہا مکہ مکرمہ کیوں چھوڑوں گا، چھپوں گا کیوں میں اپنے رب سے مانگوں گا کہ ابو جعفر تو مجھے قتل کر رہا ہے، اللہ اس کو مار دے، مکہ میں داخل ہی نہ ہو. اللہ نے مکہ مکرمہ سے پہلے کیا. رب سے ایک تعلق ہے. آج کرامات لوگ مانتے ہیں، ان چیزوں کو مانتے نہیں. کل کسی نے پوچھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کوئی واقعہ ہے کہ یہ واقعہ کا حوالہ کیا ہے. میں نے کہا اس سے بڑی بڑی کرامتیں موجود ہیں. ایک واقعہ میں نے سنا نہیں تو کہتے اس کی حوالہ دو. اس سے بڑی بڑی کرامتیں موجود ہیں. قرآن میں کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ملکہ سبا کا تخت ان کے پہنچنے سے پہلے یہاں کوئی پہنچا دے. قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من. لیکن وقال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک بہ. یہ کتنی بڑی کرامت ہے. سینکڑوں فاصلے سے، اور تخت اتنا بڑا کہ اس پر سینکڑوں کمرے ہیں، اسمبلی ہال ہے.
اس کو اٹھا کر کے سامنے رکھتا ہوں. وہ بھی انسان تھے، ہم اور آپ بھی انسان ہیں. آسمان علم وہ اتنا قیمتی علم ہے، اس کے سانچے میں ہم اپنی زندگی ڈالیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بات کو رد کرے گا. شرح قید میں دیکھو، حاشیے میں لکھا ہے، یہ انہوں نے یا حی یا قیوم کہا، یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اور تخت حاضر. اللہ کا نام جس کو اللہ پر اعتماد ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، اپنی زندگی علم کے سانچے میں ڈالا ہوا ہے، وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا کوئی لفظ وہ ضائع ہو جائے گا. یا حی یا قیوم فوراً تخت حاضر. کتنی بڑی کرامت ہے، جس کا حوالہ ہمیں معلوم ہے، یا کوئی واقعہ ہم نے پہلے سنا نہیں، کسی نے سنا دیا تو یہ واقعہ کہاں ہے، یہ فلاں جائے فلاں. بھئی کرامت ہے تو کرامت ہے. کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت نہیں ہو رہا ہے، کوئی شرعی مسئلہ ثابت، اس کے لیے پھر ثبوت چاہیے. ہر چیز کی سند بس ذہن جو ہے نا غیر مقلدین کہنا کہ وہ کرامات کا انکار کرتے ہیں، تو ابھی ہمارا بھی ذہن ہے کہ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ میں نے آئینہ حاضر، یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آ رہے؟ تو نے کہا اللہ کی طرف سے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ مشرکہ عورت گواہی دے رہی ہے کہ اس جیسا نیک قیدی میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، اور ان کے پاس جو ہے نا انگور کے خوشے پڑے ہوتے تھے، حالانکہ مکہ میں انگور کہاں تھے؟ وہ انگور کہاں سے آئے؟ کتنی بڑی ان کی کرامت ہے. تو معجزات اور کرامات کو آدمی دیکھ کر کے پھر بھی ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہائے ہائے تعلق ختم، ہمارا دنیا سے تعلق ہے. تو دنیا زیادہ قیمتی ہے کہ اللہ زیادہ قیمتی؟ اللہ تعالیٰ کا قانون زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے جو علوم بھیجے آسمان سے وہ زیادہ قیمتی. اس میں ہم زندگی ڈالیں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو کیا دے رہے، کیا مقام آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو تھے صدر مدرسین تھے، سے کوئی پریشان حال آتا تو ان کا کام نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا جاؤ مولانا یعقوب نانوتوی سے دعا کراؤ، ان کو اپنے رب سے ناز کا تعلق ہے، اللہ اس کو ناراض نہیں کرتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ. اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں، اگر اللہ پر کسی بات کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں. ہم اور آپ یہ تعلق کیوں قائم کریں کہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے؟ دنیا کی کیا قیمت؟ ابھی جان نکل گئی، تمہاری دکانیں، تمہارا پیسہ، تمہارا گھر، تمہاری ساری چیزیں رہ گئی. اور اللہ سے تعلق ہو گیا تو قبر میں بھی ساتھ ہے، آخرت میں بھی ساتھ ہے. اس لیے اللہ خوش کس سے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی علم کے سانچے میں ڈالیں. عرش پر جو زندگی بنی ہے اسی کے سانچے میں اپنی زندگی ڈالو تو تم قیمتی بن جاؤ. اسی سے انسان قیمتی ہوتے ہیں. ہم کپڑوں سے اپنے آپ کو قیمتی بنا رہے ہیں، ہم مکان سے اپنے آپ کو قیمتی بنائے، ہم گاڑیوں سے اپنے آپ کو قیمتی بنائے. میرے پاس پجاورے ہے، فلاں گاڑی ہے، اتنے 1 کروڑ سے اوپر کی گاڑی ہے. کیا ہے یہ گاڑی؟ مٹی سے بنی ہوئی چیزیں مٹی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق ہو تو قیمتی. اللہ سے کوئی تعلق نہیں، رابطہ نہیں، اس کا غم اور فکر نہیں. رب سے تعلق ہو گیا، بے غم رہو، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی، کچھ بھی نہیں. اللہ پاک نے علم کے راستے میں ڈالا ہے، شکر کرنا چاہیے اور اپنی زندگی علم کے سانچے میں ڈالنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کام بھی لے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہوگا. آپ کی دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت، دونوں جہان آپ کی صحیح.
اس لیے سستی اور کھیلی کو ہم ختم کریں. جتنا علم کے سانچے میں اپنی زندگی ڈالیں گے اتنا بہتر سے بہتر. اللہ تعالیٰ عزتوں کو تمہارے قدموں میں ڈالیں گے. فضول بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے. سرخس کے علاقے میں ایک پٹی تھی، اس پٹی پر ان کا قبضہ تھا. لیکن اس ڈاکو نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اس نے پھر علم حاصل کیا. علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فضیل اور فضیل کا بیٹا علی یہ دونوں صوفیاء میں سے بھی ہیں اور حدیث میں بھی حجت ہیں. اتنے بڑے محدث بنے اور عابد الحرمین بنے. یہ جو عبداللہ بن مبارک کے اشعار یا عبد الحرمین لو ابصرتنا هل انت انك بالعباد طلب، یہ ان سے تو خطاب ہے. ہارون رشید سمجھتے تھے کہ پورے حجاز میں رب سے جو تعلق فضیل کا ہے کسی اور کا نہیں. ایک دن ہارون رشید بادشاہ اداس ہو گئے تو غلام سے کہا چلتے ہیں فضیل کی کچھ باتیں سنتے ہیں تاکہ ہماری اداسی ختم ہو جائے. میرے علماء ساتھیوں، تم پوری امت سے پریشانی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوا کرتے تھے. یہ علماء کا کام یہ تھا. آج علماء خود پریشان ہیں. جس عالم کو دیکھو کہتے بھائی مسائل میں گرا ہوا، تو امت کو کیا پریشانی سے نکالیں گے. یہ تھے علماء. بادشاہ جا رہے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میری پریشانی اداسی ختم ہو جائے. دروازہ کھٹکھٹایا. خادم گئے کون؟ اس نے کہا ہارون رشید. ایسے کو تھوڑا سا وقت دیجیے، اجازت کے بغیر اندر نہیں آ رہے. آج میرے اور آپ کے مدرسے میں، خانقاہ میں، مرکز میں، میں نے وہاں مستونگ میں گئے تھے تو وہاں شروع والے جمع تھے. میں نے کہا مرکز میں یہ پولیس والے، رینجر والے، فوج والے بغیر پوچھے اندر آتے نہیں آتے. میں نے کیوں آتے؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اوپر سے کٹے ہوں یہ بھی کٹے ہوئے ہیں. ان کا بھی اوپر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوپر سے کسی کا تعلق ہو، کوئی بے خوف ہو کر کے اندر آئے، ممکن ہی نہیں ہے. اتنا بڑا بادشاہ اندر نہیں آ رہے. کہتے اجازت. خادم آیا، حضرت امیر المومنین ہارون رشید آئے ہوئے ہیں، اجازت مانگ رہے. فرمایا ان سے کہو، وقت مانگ رہے، ان سے کہو میرے پاس وقت نہیں، چلے جاؤ. خادم نے آیا کہا حضرت فرمائے میرے پاس وقت نہیں. ایک رب کو تو ہم بنانے. اللہ دنیا کی عزتیں، دنیا کی شوکتیں تمہارے قدموں میں ڈالے. اللہ کو آتا ہے. چلے جائیں. دروازہ بند کیا. چوکٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی کرسی مرسی کچھ بھی نہیں. پھر آدھا پون گھنٹے کا دروازہ کھٹکھٹایا. پھر گئے، پھر پوچھا دروازہ کون؟ ہارون رشید. حضرت سے کہو تھوڑا سا وقت چاہیے. پھر آئے حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، وقت مانگ رہے ہیں. فرمایا ان سے کہیے میرے پاس وقت نہیں، چلے جاؤ. پھر آ کے خادم نے کہا حضرت فرمائے وقت نہیں، چلے جاؤ. پھر دروازہ بند کی. پھر بیٹھے آدھا پون منٹ. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. پھر خادم گئے کون؟ اس نے کہا اس کا تھوڑا سا وقت. پھر وہ آئے کہ حضرت ہارون رشید ہے، وقت مانگ رہے. فرمایا ان سے کہو نا میرے پاس وقت نہیں ہے، چلے جاؤ. پھر خادم نے کہا حضرت نہیں جا رہے، تھوڑا وقت دیجیے. غریب نے سفارش کی. فرمایا لے آؤ، لے آؤ. آج غریبوں کو ہم گھاس بھی نہیں ڈالتے. غریبوں کو ہم گھاس بھی نہیں ڈالتے. ہم نہیں چاہتے غریبوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ غریبوں کے خیال رکھنے پہ کتنے خوش ہوتے. بلایا، دنیا کی فنائیت اور آخرت کے ہولناکیے کی حدیثیں سنائی. ہارون رشید کی چیخیں نکلی. مجلس ختم ہو گئی. جاؤ. انہوں نے ایک تھیلا اشرفیوں کا پیش کیا، الٹا کر کے پھینک دیا.
جس دلدل میں تو پھنسا ہوا ہے ہم تجھے نکال رہے تو ہم کو بھی پھنسا رہا ہے. امیر المومنین ہارون رشید اٹھے اور اٹھا کر دوبارہ دینا چاہیں. خادم نے کہا ایک دفعہ انکار کیا، اب نہیں لیں گے، بدمزگی ہوگی، اب ساتھ لے چلو. یہ خانقاہ کے دروازے کی طرف چلے، قریب میں گھر تھا، ان کی بیوی بھی ان کی باتیں سن رہی ہے. آواز دی فضیل تو نے مانگا تو نہیں تھا، لے لیتے، تجھے پتہ ہے کہ کئی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میں لیتا تو میری تبلیغ کا حاصل نہیں ہوتا. بھوک میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں دین کی بھی قدر نہیں کر سکتا ہوں. یہ لوگ تھے، آج ہم دین بیچتے. کل مولانا خلیل سے نے اچھی بات سنائی، دل خوش ہو. فرمایا حضرت تعالی شاہ بخاری رحم اللہ بہاولپور گئے، بیان کیا تو وہاں کے نواب نے ان کو اس وقت 10,000 جو آج 10 کروڑ ہوں گے اس کو ہدیے میں پیش کیا تو رونے لگے. فرمایا میں آپ سے ان کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے ناموس پر میں نے پیسے لیے، میں دین بیان کر کے اس پہ پیسے لوں گا. ہم دین پہ پیسے پیسے پیسے. تو فرمائے میں میرے تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا اور فاقہ برداشت ہے لیکن دین کی بے قدری برداشت نہیں ہے. آج ہم پیسوں کی خاطر دین کو ذلیل کرتے ہیں. ہم علماء بنے لیکن اللہ دینے والے ہیں. جب یہ دروازے سے باہر نکلے خانقاہ کے، 2-4 دیواری تھی، دیوار سے تھیلا پھینک کر کے چلا گیا. فرمایا اب لے لو. اللہ نے روزی بھی دے دی، ہاں، اور اللہ پاک نے وہ بھی کر دی ساری چیزیں. تو اللہ دینے والا ہے روزی. کون دیتے؟ اللہ روزی بھی دیتے، سب کچھ دیتے. اس لیے دوستو دنیا کی عزت اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، بس اپنی زندگی علم کے سانچے میں ڈال. علم کے سانچے میں ڈال دیا، پھر اب دیکھ اللہ کیا کچھ دیتے ہیں. دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی انشاءاللہ تمہاری. چلے پڑھیں. اب یہ عبارتیں ہیں، یہ 3 اسباب حصر کے ساتھ انہوں نے بیان فرمائے ہیں. حوالہ نمبر 1 قال العلامہ شیخی زادہ الحنفی رحمہ اللہ تعالی والجاموس مع البقر جنس واحد وكذا المعز مع الضأن والبخت مع العراب. سمجھ گئے؟ ماز مازوان، بکری اور دمبا یہ جنس واحد ہے. فلا يجوز بيع لحم البقر بالجاموس متفاضلا. اسی طرح بھینس اور گائے جنس واحد ہے. فلا يجوز بيع لحم البقر بالجاموس متفاضلا لاتحاد الجنس بدليل الضم في الزكاة للتكميل. فكذا أجزاؤهما ما لم يختلف المقصود كشعر المعز وصوف الضأن فإنهما جنسان. فحاصله اس عبارت کو یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، اس کو یاد رکھیں. فحاصله ان الاختلاف باختلاف الاصل. دیکھو اختلافی جنس یا تو واقع ہوتا ہے باختلاف الاصل، اصل کے اختلاف سے، اول یا مقصود کے اختلاف سے، او بتبدل صفہ یا صفت کے او یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ حصر کے لیے. اب یہ 3 ہے، کوئی چوتھا سبب دکھائے، کوئی نہیں دکھا سکتا. مجموع الانہر جلد 3 صفحہ 93. دوسرا حوالہ نمبر 2 وقال العلامة الحسكفي رحمه الله تعالى والحاصل ان الاختلاف باختلاف الاصل او المقصود او بتبدل الصفة فليحفظ. فلا يحفظ، اس کو یاد نہ کیا جائے. اس لیے اس کو یاد کریں گے تو پھر واٹس ایپ کون دیکھے گا؟ فیس بک دیکھنا بھی تو ہم پر فرض ہے. رات مولانا فرما رہے تھے کہ گھنٹوں علماء کے اوقات موبائل میں ضائع ہو رہے ہیں. یہ پروگرام دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ علماء کی شکلیں بدل گئی فضولیات دیکھ دیکھ کر کے. یہ تو فرمایا فل یحفظ، اس کو یاد کیا جائے. لیکن یاد کون کرے گا؟ ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ہم تو فارغ نہیں. ہم نے تو دنیا بھر کے واٹس ایپ پہ دیکھنی ہے، ہم نے فیس بک دیکھنا ہے، اس میں جو کچھ بھی آیا ہوا ہے سب ہم نے پڑھنا ہے. اس کے لیے فارغ ہے ہمارے اوقات تو اس کے لیے.
چلیں. وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى قوله باختلاف الأصل. آگے دیکھو اس کی مثالیں خود دے رہے ہیں. ہاں كخل الدقل مع خل العنب. دقل دردی کھجور کو کہتے ہیں. ہاں. ولحم البقر مع لحم الضأن. قوله أو المقصود كشعر الماضي وصوف الغنم. فإن ما يقصد بالشعر من الآلات غير ما يقصد بالصوف. دیکھو بکرے کے بال سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ اون سے نہیں. شاباش. بخلاف لحمهما ولبنهما فإنه جعل جنسا واحدا كما مر لعدم الاختلاف. أفاده في الفتح. قوله أو بتبدل الصفة كالخبز مع الحنطة. دیکھو کالخبز مع یہی مثال دی. خبز کیا ہے؟ عددی، اور خندہ کیلیا وزنی. والزيت المطيب بغير المطيب. وعبارة الفتح وزيادة الصنعة بالنون والعين. یعنی بعض کتابوں میں تبدل صفت کو زیادت الصنع بھی کہا گیا ہے. عباراتنا شتى وحسنک واحد. حوالہ نمبر 3. وقال العلامة وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى والضابطة لاختلاف الجنس عند الحنفية رحمه الله تعالى. مولانا مرجان صاحب کہتے ہیں کہ عبارات نشتا و حسن قواعد. اس پر ان کے پاس ایک شعر ہے، سنانا چاہتے ہو؟ ہاں اس کا مطلب تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا. عبارات نشتا و حسن قواعد اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے محبوب کو کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا محبوب چاند ہے، کوئی کہتا ہے میرا محبوب سورج ہے، کوئی کہتا ہے میرا محبوب گلاب کا پھول ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا محبوب ابلا ہوا گوشت ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا محبوب ابلا ہوا گوشت ہے. ابلا ہوا گوشت، بنا ہوا گوشت، یہ اشارے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں چلے. هو بحسب اختلاف الأصل كخل التمر مع خل العنب ولحم البقر مع لحم الضأن. أو باختلاف المقصود كشعر المعز وصوف الغنم فإنه يختلف القصد من استعمال كل منهما في الصناعات. أو بتبدل الصفة كالخبز مع الحنطة فإن الخبز صار عدديا أو موزونا والحنطة مكيلة. الفقه الاسلامی وادلته جلد 5 صفحہ 37-15. مختلف الجنس ہونے کے دلائل اور ان کے جوابات. اب دیکھو مختلف جو لوگ مختلف جنس فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. اس میں ایک دلیل جو اپنی طرف سے بنائی گئی ہے وہ دلیل آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. وہ دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ کرنسی کے باہم جو تفاوت ہے ثمانیت میں، سنے میں جو تفاوت ہے اور فرق ہے، یہ تفاوت اختلاف جنس کا سبب ہے. 1 ریال اس میں ثمانیت اور قوت خرید زیادہ ہے، اور پاکستان کے 1 روپے میں ثمانیت اور قوت خرید کم ہے. تو یہ جو قوت خرید میں تفاوت ہے، یہ تفاوت بھی اختلاف جنس کا سبب ہے. سمجھ گئے؟ آپ نے اس کے جواب میں 2 باتیں کہنی ہے. ایک بات یہ کہیں کہ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے. کیا ہے؟ کہ قوت خرید اور ثمانیت میں تفاوت یہ بھی اختلافی جنس کا سبب ہے. حضرات فقہ کرام انہوں نے کتنے بیان فرمائے ہیں؟ 3. اور آپ نے اس کو بھی بیان کیا، تو اس پر کوئی حوالہ دے. ہم فقہ حنفی کے مقلد ہیں، آپ کے مقلد نہیں. آپ حوالہ دیں. اذ لیسا فلیسا. اگر حوالہ نہیں ہے تو یہ آپ کا دعویٰ ہے. کل دوسرا اٹھے گا، وہ کسی اور سبب کو اپنی طرف سے بنائے گا.
کہ میرے نزدیک یہ بھی سبب ہے، یہ بھی سبب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قوت خرید اور ثمانیت میں ایک ملک کے کرنسی کے نوٹ میں بھی تو تفاوت ہوتا ہے۔ 100 روپے کا نوٹ ایک نوٹ اور 10 روپے کا ایک نوٹ، اس کی قوت میں فرق نہیں ہے۔ 100 روپے کے نوٹ میں قوت زیادہ ہے خرید اور اس میں قوت خرید، تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ 100 روپے کا نوٹ اور 10 روپے کے نوٹ یہ اجناس سے مختلف ہے۔ جب مختلف جنس ہو گئے تو تفاضل کیا ہوگا؟ 100 کے مقابلے میں کوئی نوٹ دے، کوئی 11 نوٹ دے تو ٹھیک ہے، جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں ہاں آپ لوگوں نے ہماری دلیل سمجھی نہیں۔ دلیل سمجھی؟ یہ جو ثمانیت اور قوت خرید میں تفاوت ہے، اس تفاوت کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں ہیں؟ ایک وہ تفاوت ہے جو ہمیشہ یکساں رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ ایک حال پر رہتا ہے، اور ایک ہے کہ بدلتا رہتا ہے۔ بدلتا، یہ جو ایک ملک کی کرنسی کے نوٹوں میں قوت خرید میں تفاوت ہے، یہ تفاوت ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ 100 کے مقابلے میں 10 کے کتنے نوٹ ہیں؟ 10۔ اور 1000 روپے کے مقابلے میں 100 کے کتنے نوٹ ہیں؟ ہمیشہ کے لیے 10 ہیں، کبھی 9 کبھی 11 ایسا نہیں ہوتا۔ تو جہاں تفاوت ہمیشہ یکساں ہو تو وہ تفاوت اختلافی جنس کا سبب نہیں ہے، اور جو بدلتا رہتا ہو وہ اختلافی جنس کا سبب ہے۔ پہلے 1 ریال کے مقابلے میں پاکستانی 10 روپے، پھر 1 کے مقابلے میں 15، پھر 1 کے مقابلے میں 20، آج کل تقریباً 45، کتنے؟ 45 تک پہنچ گئے۔ تو یہ ہمیشہ کے ایک جیسا نہیں ہے۔ تو یہ تفاوت اختلافی جنس کا سبب ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ بھی آپ کا دعویٰ ہے کہ جو تفاوت یکساں نہ رہے تو وہ اختلاف جنس کا سبب ہے۔ اس پر کوئی عبارت پڑھے جناب؟ اجلیسا فلیسا، اس کی دلیل دو۔ کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ نے اپنی طرف سے ایک بات کہی تو آپ کی اپنی بات تو نہیں چلے گی۔ کوئی حوالہ تو کوئی حوالہ نہیں تو اجلیسا فلیسا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ شامبز بتائیں۔ ہاں، اس میں ایک فرقہ ہے، فرقہ اباحیہ، فرقہ ہر حرام کو حلال کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو سودی بینک ہے نا، اس میں بھی بیٹھے، مولوی ہے اور بیٹھیں گے جائز۔ فرقہ اباحیہ جانتے ہو نا؟ فرقہ اباحیہ جن کا کام ہر حرام کو مباح اور حلال اور جائز قرار دینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک فرقہ ہے۔ آپ نے اس کی تائید کے لیے اس کو راستہ دے دیا۔ کیا دیا؟ کس طرح راستہ دیا؟ راستہ اس طرح دیا کہ نصوص میں بھی پہلے تو غیر منصوص پہ یہ لوگ چلائیں گے۔ چاول کا ذکر نص میں ہے نہیں ہے نا؟ آپ نے قیاس کیا ہے نا؟ اشیاء ستہ پر کیا کیا؟ قیاس کیا ہے۔ چنا، باجرہ، چولے، لوہا، یہ سب کیا کیا؟ قیاس کیا۔ کوٹہ میں ہم بیٹھے تھے تو غیر مقلدین یہ قیاس نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ جو یدن بیدن مثلا بمثل والفضل والربا، تو یہ جو روایت ہے اشیاء ستہ کے ساتھ خاص ہے، چاول میں نہیں، چنے میں نہیں۔ ہاں؟ اب جو چاول ہے، چاول کی کیفیات، کوالٹی ایک قسم کی ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔
اعلی چاول 300 روپے کلو، کم درجے کی چاول 100 روپے کلو. قیمت میں فرق ہے یا نہیں؟ قیمت میں کیا ہے؟ قوت خرید میں ان کے فرق ہے. اگر اعلی چاول کم ہو جائے اور یہ جو گٹھیا وہ زیادہ ہو جائے تو اعلی چاول کی قیمت اور بڑھ جائے گی، اور جو کم درجے کے چاول ہے اس کی قیمت اور زیادہ کم ہو جائے گی. اسی طریقہ پر اعلی درجے کے جو چاول اگر وہ بہت زیادہ ہو جائے، کم درجے والے کم ہو جائے، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس کی قیمت ذرا کم ہو جائے گی. تو ان میں تفاوت ہے، اور تفاوت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہے. تو وہ کہیں گے کہ یہ جو چاول کو چاول کے بدلے میں بیچنا ناجائز ہے، تو یہ ان چاولوں کی بات ہے جن میں قوت خرید کے اعتبار سے ثمانیت میں تفاوت نہیں. اس لیے ادنا کو اعلیٰ کے عوض میں بیچ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تو کہیں گے کہ چاول کو چاول کے مقابلے میں اگر آپ بیچو تو یہ دن بھی ہو اور مثلاً بے مثلاً بھی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہ، قوت خرید میں فرق کا اعتبار ہے. جب ہے تو یہ چاول جو اعلیٰ ہے، اعلیٰ کو اعلیٰ آپس میں بیچنا وہ ناجائز ہے، ادنا کو ادنا کے بدلے میں بیچنا یہ ناجائز ہے. اور اگر قوت خرید میں تفاوت ہو گیا تو پھر یہ مختلف جنس ہو گیا. اب اگر بیچے تو اعلیٰ 1 من دو اور ادنا 10 من دو، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں انہوں نے سود کو کیا کر دیا؟ جائز کر دیا. پھر آگے بڑھ کر کے منصوصات میں جائیں گے، اشیاء ستہ میں جائیں گے کہ آپ سن میں جو فرمائے التمر بالتمر. اجوا کھجور ہے یہ نہیں، 50 ریال. کتنے کے؟ برنی کھجور ہے، برنی 5 ریال کلو، وہ 50 ریال کلو. اور یہ کتنا کلو ہے؟ قوت خرید اور ثمانیت میں فرق ہے نہیں فرق؟ ادھر 50 ادھر. اگر برنی کھجوریں بہت زیادہ ہو جائیں، اجوا بہت کم ہو جائیں، تو اجوا کی قیمت 80 ریال بڑھ گئی، اور برنی کی 5 سے بھی نیچے 3 ریال تک کلو چلی جائے گی. اب تفاوت فرق آ گیا. برنی کم ہو گئی اور اجوا کھجوریں بہت زیادہ ہو گئی. اجوا کھجوریں بہت، تو اجوا کی قیمت 50 سے نیچے 40 ریال میں، اور برنی 5 سے اوپر 8 ریال 9 ریال 10 ریال میں چلی جائے گی. تو ان میں جو قوت خرید اور ثمانیت میں تفاوت ہے یہ یکساں نہیں بلکہ بدلتا رہتا ہے. تو فرقہ باقی والے کہیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا التمر بالتمر، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں قیمتوں میں تفاوت ہے اور یکساں بھی نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے، تو پھر یہ مختلف جنس ہے. یہ ان کھجوروں کی بات ہو رہی جہاں قیمت خرید میں تفاوت نہ ہو. اجوا کو اجوا کے بارے میں بیچنا تو یہ تو سود ہوگا، اجوا کو برنی کے عوض میں بیچنا کمی جیسے یہ سود نہیں ہے. تو منصوصات میں بھی یہ بات چلائیں گے نہیں چلائیں گے؟ تو آپ نے جو سبب قرار دیا ہے اس میں تو آپ نے فرقہ باغیت کو راستہ دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے سے جیدوہا و ردیوہا سوا فرما کر قوت خرید اور ثمانیت اس میں تفاوت کو ختم فرمایا ہے. جیدوہا تو جید کی قیمت زیادہ ہوگی نہیں ہوگی، اور ردی کی قیمت کم ہوگی. جید میں قوت خرید زیادہ ہے، ردی میں قوت خرید کم ہے. فرمایا اس سے سود کا دروازہ کھلے گا، اس لیے دروازے کو بند کیا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اسی لیے اپنی طرف سے یہ اسباب بیان کرنا ٹھیک نہیں. فقہ کرام نے کتنے اسباب بیان کیے ہیں؟ 3 بیان کیے ہیں. ایک دفعہ یہ جو فقہ معاملہ فقہ البیوع پر جو کتاب آئی ہے نا، تو ہم نے کہا کہ یہ جو نئی کتاب آئی ہے اس میں اس ہو سکتا ہے اس سبب کو بھی ذکر کیا گیا ہو اور اس سبب کی دلیل بھی ذکر کی گئی ہو. اور کل ہم سے کوئی کہے کہ تم کو لکھنے کا بڑا شوق تھا تو اس سبب کے بارے میں آپ اس کتاب کو دیکھ لیتے تو آپ کو دلیل مل جاتی. لیکن ہم نے وہ کتاب دیکھی تو اس کتاب میں
اس سبب کا ذکر ہی نہیں. ثمانیت اور قوت خرید میں تفاوت اس سبب کا ذکر ہی نہیں ہے. جب سبب کا ذکر نہیں تو دلیل. البتہ ایک اور بات مل گئی کہ اس کتاب میں اسباب اختلاف جنس 6 بیان کیے. کتنے بیان کیے؟ حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے کتنے بیان کیے؟ 3. انہوں نے کتنے بیان کیے؟ جب 6 بیان کیے تو مثالیں کتنے ہونی چاہیے؟ آپ کتنے سال ہو گئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اسباب اختلاف جنس 6 بیان ہوئے ہیں تو مثالیں کتنے دو؟ مثالیں وہی 3 ہیں. تو 3 زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوئی؟ حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ کے حصر کو توڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب انہوں نے 3 بیان کیے تو آپ وہی 3 بیان کریں. زیادہ بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کو 2 ناموں سے ذکر کیا جائے تو اس کو تو ایک ہی کہا جائے گا، 2 نہیں کہا جائے گا. تو آپ نے اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھ کر کے اس میں تو کمزوری کی دلیل ہے. اور کبھی اس طرح گڑبڑ ہو بھی جاتی ہے. ایک مفتی صاحب نے مجھے فون کیا کہ ہم نے قربانی مشترک قربانی اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے مدارس میں، تو ہم نے اجتماعی قربانی کی. ایک جانور میں 7 آدمی شریک تھے، جانور ذبح ہوا، اس سے بنائے گئے، ہر ایک اپنا حصہ لے گئے، پھر بھی ایک حصہ موجود ہے. جس کو بھی فون کرتے ہو کہ بھائی قربانی میں تمہارا حصہ، کہتے میں لے گیا ہوں. 7 کے 7 اپنا حصہ لے کر گئے، پھر بھی ایک حصہ بڑا ہوا ہے. عیسائیوں کا مذہب ہے 3 ایک ہے اور 1 3 ہے. ہمیں حیران تھے کہ بھائی ہمارے پاس نمبر لکھے ہوئے ہیں، 7 کو فون کر رہے ہیں، کہتے ہیں حصہ لے چکے ہیں اور ایک حصہ پھر بھی پڑا ہوا ہے، اور بنائے بھی 7 حصے تھے. اب تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک آدمی حاجی صاحب سے مشہور ہے، تو حاجی صاحب بھی لکھ کر کے اس کے 2 نمبر 1 نمبر لکھ دیا، پھر اپنا نام لکھ کر کے اور اس کا نمبر لکھ دیا گیا ہے. اب حاجی صاحب کو اس نمبر پر فون کریں، حاجی صاحب آپ حصہ لے کے میں لے کر گیا ہوں. دوسرے نے حاجی صاحب کو نام والے نمبر پر فون کیا کہ آپ اپنا حصہ کہتے اپنا حصہ لے چکا ہوں. اب وہ حاجی صاحب سے علیحدہ لکھا گیا ہے اور اس کا جو اپنا نام ہے مثلا عبد الغفور نام ہے اس سے علیحدہ لکھا گیا ہے. تو حصہ ایک ہے لیکن نام کتنے؟ اب کہتے ہیں قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. 6 آدمی شریک ہیں اور 7 آدمی شریک بھی نہیں ہے، تو 6 کو 7 سمجھ کر کے قربانی بھی ذبح کر لی. اور مدارس میں یہ بھی ہوتا ہے، ایک نے فون کیا کہ ہمارے قربانی کے جانور میں 4 حصے آ گئے، 3 آئے نہیں، اب کیا کریں؟ وہ کہتے ذبح تو ہم نے ذبح کر لیے، 4 ان کو دے دی، 3 پڑے رہے. ایک آدمی آیا کہ مجھے قربانی کا حصہ چاہیے، کہتے پیسے دو، یہ حصہ پڑا ہے لے جاؤ. یہ نیا نیا اجتہاد ایسا ہے. قربانی بھی ہو گئی، گوشت بھی مل گیا، تازہ تازہ گوشت مل رہا ہے، ٹھیک ہے قربانی کا. چلو نکالیں ان کا جو ہے. صفحہ 264 صفحہ. صفحہ 264 کے اخیر میں عنوان ہے قوت خرید یا ثمنیت کو کرنسی کی اصل کہنے والوں کی دلیل اور اس کا جواب. جو حضرات کرنسی کی اصل قوت خرید کو قرار دیتے ہیں، اب ان کی دلیل اور اس کا جواب ملاحظہ ہو. دلیل: مختلف ملکوں کی کرنسیوں میں قوت خرید میں تفاوت ہوتا ہے، یہی تفاوت اختلاف جنس کی دلیل ہے. جواب نمبر 1: یہ تو دعویٰ ہے کیونکہ قوت خرید کے اختلاف کو کسی ایک متفق علیہ فقیہ علیہ الرحمہ نے بھی اختلاف جنس کا سبب نہیں لکھا ہے، لہذا اس دعویٰ پر دلیل پیش کرنا ضروری ہے، اذ لیس فلیس. جواب نمبر 2: نفس تفاوت تو ایک ملک کی کرنسی میں بھی ہے. دیکھیے 100 کا 1 نوٹ اور 10 روپے کے 10 نوٹ برابر ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ 100 کے نوٹ میں قوت خرید زیادہ ہے اور 10 کے نوٹ میں کم ہے.
اس کے باوجود ایک ملک کی کرنسی کو سب ایک ہی جنس مانتے ہیں۔ دلیل کی وضاحت: مختلف کرنسیوں کے تفاوت اور ایک ملک کی کرنسی کے مختلف نوٹوں کے تفاوت میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ملک کی کرنسی کے نوٹوں میں تفاوت کی نسبت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، جیسے 100 کے نوٹ کے مقابلے میں 10 کے ہمیشہ کے لیے 10 نوٹ ہوتے ہیں، جبکہ مختلف ممالک کی کرنسیوں میں یہ تفاوت ایک نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے۔ جیسے ایک وقت ایک ریال کے مقابلے میں پاکستان کے 10 روپے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے آج 27 روپے ہو گئے۔ جس تفاوت کو اختلاف جنس کی دلیل اور سبب کہا جاتا ہے، یہ وہ تفاوت ہے جس میں تفاوت کی نسبت ایک نہیں رہتی بلکہ بدلتی رہتی ہے، اور جہاں ایک رہتی ہے وہ سبب اختلاف نہیں۔ اس وجہ سے ایک ملک کی کرنسیوں کے نوٹوں کا اختلاف اور تفاوت سبب اختلاف جنس نہیں، اور مختلف ممالک کی کرنسیوں کا تفاوت سبب ہے۔ جواب نمبر 1، تفاوت مشروط و مقید کو سبب بنانا بھی ایک دعویٰ ہے، کیونکہ کسی ایک کتاب میں بھی قوت خرید کی یہ تقسیم اور احکام نہیں، اور نہ کسی متفق علیہ فقیہ علیہ الرحمہ نے آج تک اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر وحدت نسبت ہے تو قوت خرید کے تفاوت اختلاف جنس کا سبب نہ ہوگا، اگر وحدت نسبت نہیں تو اختلاف جنس کا سبب ہوگا، لہذا اس دعویٰ پر بھی دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ اذ لیس فلیس۔ رائے ثانی کے حاملین نے خود اپنی بعض کتابوں میں جہاں اختلاف جنس کے اسباب لکھے ہیں وہاں اس سبب کو بیان نہیں فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اختلاف جنس کے سبب ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ دیکھیے کتاب فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ میں اختلاف جنس کے 6 اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اختلاف الماہیہ، نمبر 2 اختلاف الاصل، نمبر 3 اختلاف المقاصد، نمبر 4 زیادت الصنع، نمبر 4 اختلاف الصنع، نمبر 6 اختلاف النقض فی الثمار۔ فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ جلد 2 صفحہ 667 تا 670۔ نمبر 1، اس تفصیل اور حصر سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو حضرات مختلف ممالک کی کرنسیوں کے مختلف الجنس ہونے کا سبب ان میں باہم وحدت نسبت کا فقدان قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کی یہ بات بلا دلیل ہے، کیونکہ مندرجہ بالا اسباب 6 میں سے یہ سبب کسی مذہب میں بھی نہیں، ورنہ اس وقت کے اہم موضوع کرنسی میں اختلاف جنس پر بحث و مباحثہ کی شہرت کے پیش نظر اس جدید کتاب میں ضرور ذکر کیا جاتا اذ لیس فلیس۔ نمبر 2، دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ فقہ حنفی اور اس کتاب میں تعارض ہے۔ اس کتاب میں 6 اسباب ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ فقہ حنفی میں بجائے 6 کے 3 اسباب کا ذکر ہے جن کی تفصیلی عبارات پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور وہ اسباب ثلاثہ یہ ہیں۔ نمبر 1 اختلاف اصل، نمبر 2 اختلاف وصف، نمبر 3 اختلاف مقصد۔ حل تعارض: اس کتاب میں اختلاف ماہیہ، اختلاف زیادت صنعت، اختلاف صنعت اور اختلاف النقض فی الثمار مستقل اسباب قرار دیے گئے ہیں، حالانکہ یہ مستقل اسباب نہیں۔ ان میں سے اختلاف زیادت صنعت اور اختلاف صنعت تبدل وصف میں داخل اور اس کی دوسری تعبیر ہے، نیز اختلاف صنعت کی بعض صورتیں اختلاف مقصد میں بھی داخل ہے۔ اختلاف الماہیہ اور اختلاف النقض فی الثمار اختلاف مقصد میں داخل اور اس کی دوسری تعبیر ہے۔ حقیقت اور نفس الامر میں اسباب اختلاف جنس صرف 3 ہی ہیں، لہذا صرف تعبیر کے فرق سے ان پر مزید 3 کا اضافہ کرنا بلا فائدہ اور حکم کے اعتبار سے غیر مفید ہے، اور حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے حصر فی الثلاثہ کی بلا معتد بہا فائدہ مخالفت ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ 4 مستقل اور بالذات اسباب اختلاف جنس نہیں تو کیوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ درج ذیل وجوہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مستقل بالذات اسباب نہیں۔ وجہ نمبر 1، اختلاف صنعت اور زیادت صنعت اگر بذات خود مستقلاً اختلاف جنس کے سبب ہوتے تو ہر جگہ ان میں سے ہر ایک کے تحقق سے اختلاف جنس کا تحقق ہوتا، جبکہ خارج اور واقع میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے حنطہ اور دقیق میں صنعت اور زیادت صنعت کا تحقق ہے، پھر بھی حنطہ اور دقیق جنس واحد ہیں، اور اسی وحدت جنسیہ کی وجہ سے ان کی آپس کی بے اور مبادلہ میں تماثل واجب ہے، اور چونکہ پیمانے کے ذریعے ان میں تماثل ممکن ہی نہیں، اس لیے حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی ہے کہ ان دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں پیمانے کے ذریعے بے کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ جب یہ دونوں یعنی صنعت اور زیادت صنعت اختلاف مقصد یا اختلاف صفت کا سبب بنے تو پھر اس کی وجہ سے اختلاف جنس کا تحقق ہوگا، جیسے دقیق اور خبز میں وصف اور ثوب ہروی اور مروی میں مقصد بدلنے کی وجہ سے یہ مختلف جنس ہو گئے، تو گویا بالذاتی والاستقلال سبب اختلاف وصف اور اختلاف مقصد ہی ہے، نہ کہ اختلاف صنعت اور زیادت صنعت۔ وجہ نمبر 2، العنایہ کی تفصیل کے صنعت کبھی جنس واحد کو مختلف اجناس بنا دیتی ہے اور کبھی اجناس مختلفہ کو جنس واحد بنا دیتی ہے، یہ بھی اس کی واضح دلیل ہے کہ صنعت بذات خود مستقلاً اختلاف جنس کا سبب نہیں، ورنہ کبھی بھی اتحاد جنس کا سبب نہ بنتا۔
قال العلامة المرغناني رحمه الله تعالى وكذلك ألبان البقر والغنم. وعن الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود. ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة فكذا أجزاؤهما إذا لم تتبدل بالصنعة. قال العلامة البابرتي رحمه الله تعالى قوله إذا لم تتبدل بالصنعة قيل مراده أن اتحاد الأصول يوجب اتحاد الفروع والأجزاء إذا لم تتبدل بالصنعة، فإذا تبدلت الأجزاء بالصنعة تكون مختلفة وإن كان الأصل متحدا كالهروي والمروي. وفيه نظر لأن كلامه في اختلاف الأصول لا في اتحادها، فكأنه يقول اختلاف الأصول يوجب اختلاف الأجزاء إذا لم تتبدل بالصنعة، وأما إذا تبدلت فلا توجبه وإنما توجب الاتحاد، فإن الصنعة كما تؤثر في تغير الأجناس مع اتحاد الأصل كالهروي مع المروي مع اتحادهما في الأصل وهو القطن، كذلك تؤثر في اتحادها مع اختلاف الأصل. كالدراهم المغشوشة المختلفة الغش مثل الحديد والرصاص إذا كانت الفزة غالبة فإنها متحدة في الحكم بالصنعة مع اختلاف الأصول. العنایہ بہامش فتح القدیر جلسات صفحہ 34-35. وجہ نمبر 3 تبیین الحقائق کی عبارت میں تبدل بصنع کی جو امثلہ دی ہیں ان سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ صنعت کے ذریعے وصف یا مقصد کی تبدیلی ضروری ہے، ورنہ نہ اختلاف جنس کا سبب بنے گی اور نہ اختلاف جنس ثابت ہوگا. نیز تبدل کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ نفس صنعت بدون تبدل المقصد یا بالوصف اختلاف جنس کے لیے کافی نہیں. قال العلامة الزیلعی رحمہ اللہ تعالی قال رحمہ اللہ واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ولبن البقر والغنم وخل الدخل بخل العنب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز لأنه جنس واحد لاتحاد الاسم والصورة والمقصود. ولنا أن أصولها أجناس مختلفة حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وأسماؤها أيضا مختلفة باعتبار الإضافة كدقيق البر والشعير، والمقصود أيضا مختلف، فبعض الناس يرغب في بعضها دون بعض وقد يضره البعض وينفعه غيره. والمعتبر وجہ نمبر 4 علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادت صنعت تبدل وصف کا دوسرا نام اور تعبیر ہے، جس کو بعض حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے. یہ تبدل وصف سے جدا الگ سبب نہیں ہے. قال العلامہ ابن عابدین رحمہ اللہ، یہ عبارت پہلے ہوئی ہے. آگے دیکھو یہ کتاب فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ، کتاب فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ کی ایک عبارت پر تبصرہ. زیادت الصنع وقد يكون أصل الشيئين واحدا ولكن في أحدهما زيادة الصنعة مثل الخبز مع الدقيق، فإن الخبز أصله دقيق ولكن دخلت فيها الصنعة بما أفردت له اسما وصار عدديا فصار جنسين كما في فتح القدير. والظاهر أن مذهب مالك رحمه الله تعالى مثله في اختلاف الجنس باختلاف الصنعة، فإنه جاء في المدونة لا بأس بالسويق والدقيق أو بالحنطة متفاضلا لصنعة في ذلك. غیر ان امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صنعت سے جنس بدل جاتی ہے، لہذا گندم اور آٹا اس کو آپس میں تفاضل بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ گندم میں صنعت نہیں اور آٹے میں صنعت موجود ہے، وہ صنعت سے آٹا بن گیا، تو یہ الگ جنس ہے اور الگ جنس میں تفاضل کیا ہے؟ جائز ہے. ادھر 1 من دو ادھر 2 من دو تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک آٹے کو گندم کے عوض میں بیچنا جائز، مماثلت ضروری ہے اور مماثلت کیل کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے، اس لیے بیچنا بھی جائز نہیں. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ امام مالک رحمہ کا مذہب کیا ہے؟ لا باسا بالسویق والدقیق او بالحنطة متفاضلا. کیوں؟ لصنعت فی ذلک، اس لیے کہ اس میں صنعت آ گئی تو جنس بدل گیا، اس لیے تفاضل جائز ہے. غیر ان، اب دیکھو پھر ہمارے نزدیک جیسے انہوں نے اختلاف صنعت کو سبب بنا دیا نا، تو ہمارے اگر آپ نے اس کتاب میں صنعت سبب بنایا تو آپ کے نزدیک بھی پھر جائز ہونا چاہیے،
اختلاف سند ہو گیا تو تفاضل کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے. لیکن ہماری فقہ میں کیا لکھا ہے؟ جائز نہیں. جائز. تو اس کی بات لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ غير أن جمهور الحنفية رحمهم الله لا يجيزون بيع الحنطة بالدقيق لسبب آخر وهو عدم إمكان التماثل. کہتے ہیں امکان تماثل نہیں ہے اس لیے کہ برابری ممکن نہیں ہے، اس لیے جائز نہیں. تو یہاں تو آمدن بھی تماثل چھوڑنا جائز ہے. جب جنس بدل گیا تو آمدن تماثل چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو یہاں اصل بات تو یہ لکھنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک صرف صنعت اختلاف جنس کا سبب نہیں، جب تک وصف نہ بدل جائے یا مقصد نہ بدل جائے، یہ لکھنا چاہیے. لیکن یہ لکھیں گے تو پھر آگے اختلاف جو صنعت کا اختلاف ہے اس کو سبب بنایا ہے. اب یہ کتنی غلط بات آ گئی کہ ہمارے جمہور حنفیہ جو فرماتے ہیں کہ گندم کو آٹا کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں. جنس تو مختلف ہو گیا، تفاضل بیچنا جائز ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں تماثل کا امکان نہیں. تو امکان نہ ہو تو کیا ہو؟ یا تو آمدن تماثل چھوڑنا بھی جائز ہے. جیسے گندم کو چنا کے بدلے میں گندم آپ نے دیا 2 من، چنا 1 من دیا، تو یہ تفاضل ہوا نہیں ہوا؟ یہ جائز ہے نہ جائز ہے؟ جائز ہے. تو جب گندم الگ جنس ہے، آٹا الگ جنس ہے، تو آٹا 1 من، گندم 2 من، یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے. یہ تو عدم امکان تماثل اس بات کی دلیل ہے کہ جنس کیا ہے؟ ایک ہے اور تماثل واجب ہے. اور اب تماثل ممکن نہیں ہے اس لیے کہ آٹا دبتا ہے اور گندم دبتے نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارا امام مالک کا مذہب ایک ہے، حالانکہ ایک نہیں ہے. ان کے نزدیک نفس صنعت اختلاف جنس کا سبب ہے، اور ہمارے نزدیک وہ صنعت اختلاف جنس کا سبب ہے جو وصف یا مقصد بدل جائے. اختلاف مقصد، جو مقصد جس کی وجہ سے مختلف ہو جائے یا وصف اس کی وجہ سے مختلف ہو جائے. جیسے آپ نے تنور سے روٹی بنائی، صنعت کر لی، تو اب کیا بن گئی؟ روٹی عددی بن گئی. تو وصف کیا ہو گیا؟ مختلف ہو گیا. تبصرہ مندرجہ بالا عبارت میں عنوان زیادت و سنہ کے تحت اس کے ثبوت کے لیے خبز مع دقیق کی مثال دے کر اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ یہاں صنعت کی وجہ سے نام اور وصف جدا ہو گیا. پہلے خبز وزنی یا کیلی تھا، صنعت نے اس کو عددی بنا کر اس کا وصف تبدیل کر دیا، لہذا یہ 2 جنس بن گئے. چنانچہ لکھا گیا ہے فإن الخبز أصله دقيق ولكن دخلت فيها الصنعة بما أفردت له اسما وصار عدديا فصار جنسين. اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بھی اس طرح ہی بیان فرمایا گیا ہے. چلو یار، یہ علماء خود بہت دیر پڑھ کر سمجھ جائیں گے. یہ حاصل یہ نکلا، مزید پھر آپ لوگ خود دیکھیں دلائل، کہ دلیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اختلاف جنس کے کتنے اسباب ہیں؟ نمبر 1 اختلاف، نمبر 2 وصف، نمبر 3 اختلاف مقصد. اور کرنسیوں میں یہ تینوں اسباب میں سے کوئی سبب نہیں، تو تمام دنیا کی کرنسی کیا ہو گئی؟ لہذا مبادلے کے وقت تساوی تماثل یہ بھی ضروری ہے اور یدن بیدن بھی کیا ہے. اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں. ایک شخص ہے سعودیہ میں کام کرتا ہے، اس نے ریال 1000 لے کر اور وہاں پر ہنڈی والے کے پاس آیا. ہنڈی والے نے کہا کہ میں تمہارے اس وقت ریٹ تو چل رہا ہے 45 کا، لیکن میں آپ سے 42 روپے، کتنا؟ 42 روپے دوں گا. کتنا دوں گا؟ تو 3 ریال سستے. اگر آپ تیار ہے تو ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 1000 ریال دیے اور اس سے کہا کہ 42,000 آپ میرا بھائی پاکستان میں اس کو دو. تو یہ معاملہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس میں ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں مانا تولا سے کیا اس میں ناجائز ہونے کی وجہ؟ وہ 42,000 دے رہے ہیں، یہ 1,000 دے رہے ہیں، جنس ایک ہے. تو بین الاقوامی قیمت کتنی تھی؟
تو اسے کم دے رہے ہیں نا، تو یہ جو والفضل و ربا، تو یہ زیادتی کیا ہو گئی؟ ربا ہو گیا۔ اچھا اگر اس نے کہا کہ میں 45,000 کا ریٹ ہے اور میں 45 پر لیتا ہوں، 45 پر، اور اس نے دیے اور اس نے کہا یہ 45,000 وہاں دے دو، تو اب تو کوئی گناہ نہیں۔ شاباش، ربا نسا اس میں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو ریال ابھی دیے اور وہ کب دے گا؟ پاکستان میں دے گا، تو کتنے، تو یہ بھی سود کا گناہ ہو گیا، ربا نسا ہے۔ اچھا ایک سوال اور، صرف ایک سوال، پھر چیک کے لیے جائیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کسی نے وہاں بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہے سعودیہ میں، اور وہاں سے انہوں نے 1,000 کا چیک وہ دے دیا ہنڈی والے کو، اور ریٹ طے کر لیا۔ ریٹ کیا کر دیا کہ 45,000، کتنے؟ اور اس نے کہا 45,000 میرے فلاں رشتہ دار کو دو، تو اس میں کتنے گناہ ہیں؟ ہاں شاباش۔ بیع الکالی بالکالی کا گناہ بھی ہے، اس لیے کہ جو رسید ہے یہ کیا ہے؟ یہ مال نہیں ہے، یہ سند مال ہے، جو رسید دیا، چیک دیا ہے، تو یہ بیع الدین بدین جس کو کہتے ہیں، بیع الکالی بالکالی، تو بیع الکالی بالکالی اس کا گناہ بھی ہو گیا اور ربا نسا کا بھی گناہ ہو گیا، تو دو گناہ کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے مولانا جو وہاں پر بیٹھے تھے شاہ منصور میں، تو وہ جو ایک نے کہا کہ لندن میں میرا بیٹا اسی طرح پیسے بیچتا تھا اور کوئی برکت ہم نے نہیں دیکھی، ابھی پتہ چلا کہ یہ تو ہم سود کر رہے تھے، اب اس میں سارے لگے ہوئے ہیں۔ اب جب ایک مولانا کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو عوام کو یہ مسائل کون بتائے؟ اس کے جائز صورتیں دو ہیں۔ کتنے ہیں جائز صورتیں؟ دو صورتیں، کون کون سی بتاؤ؟ نہیں آ رہی مولانا، آپ کو یاد ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ پہلی صورت یہ ہے ہاں کہ یہ پیسے اس کو قرض دے دیں، ہاں اور اسے کہیں کہ ریٹ ابھی طے نہیں کرتے، ہاں، بلکہ وہاں پاکستان میں طے کریں۔ یعنی جس وقت آپ پیسے کس کو دیں؟ میرے وکیل کو دیں، تو اسی وقت کا جو ریٹ ہے وہ طے کرے، تو مبادلہ اسی وقت ہوگا، تو اسی وقت ادھر وکیل سے کا ہاتھ ہے، ادھر اس کے وکیل کا ہاتھ ہے، تو یہ دن بھی ہو گیا اور زیادتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ اس سے پیسوں کا مبادلہ نہ کریں، ریٹ طے نہ کریں کہ 45,000 میرے ہو گئے اور آپ کے یہ ہو گئے، بلکہ یہ کہہ دے کہ بھائی اسی وقت جب آپ ان کو دے تو اسی وقت جو ریٹ ہے اس کے مطابق پیسے دے۔ ہاں دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ تبادلہ اسی وقت کر دیں، ہاں ہاتھ در ہاتھ، اس کو ڈالر دے اور اسے پاکستانی دے۔ یعنی ہنڈی والا اپنے پاس کچھ پاکستانی روپے رکھے، اس نے 1,000 ریال دیے اور یہ اس کو کتنا دے؟ بس مبادلہ ہو گیا۔ اب 45,000 اس کو دو کہ 45,000 لے کر کے پاکستان میں فلاں کو دے۔ ہاں ساتھ تھوڑا سا اجرت بھی دے دیتی آپ کا کرایہ ہوتا ہے۔ ہاں کرایہ پہ دے۔ یار مولانا مرجان سے اگر آپ نے ہنڈی والے کو فون کیا کہ ابھی میں چونکہ وہ دبئی سے وہ سعودیہ سے آگے وہ مکہ مکرمہ سے آگے ریاض میں گیا ہوں اور واپس آؤں گا 2-3 دن میں، آپ ایسا کرو کہ جلدی سے 45,000 روپے 1 ریال کا جو ہے نا پیسے ان کو دے، اور پھر کل میں آؤں گا تو میں آپ کو پیسے بھی دے دوں گا اور اجرت بھی دے دوں گا۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ صورت تو بالکل ناجائز ہے، اگرچہ یہ جائز صورت بھی اس میں اختیار کی جائے، ہاں لیکن اس کو یہ کہا جائے کہ میری طرف سے قرض دے دو۔ ہاں یہ اس لیے ناجائز ہے کہ یہاں پر دکاندار ہنڈی والا اپنا پیسہ بھیج رہا ہے، ہاں میرا پیسہ نہیں بھیج رہا، ہاں اور پھر یہ بھی گویا کہ مجھے قرض دے رہا ہے، ہاں اور پھر اسی قرض پر جو مجھے دیا ہے مجھ سے اجرت بھی لے رہا ہے، ہاں۔ تو یہ کل قرض جر منفعتا فواجبا مقدار۔ دیکھو حالانکہ یہ ہنڈی والا اس صورت میں اجرت زیادہ لیتا ہے کہ آپ نے پہلے پیسہ نہ دیا، میں نے اپنا پیسہ تمہارے آدمی کو دے دیا، لہذا مجھے اجرت کیا دو، ذرا زیادہ دو، حالانکہ جو عام اجرت ہے وہ بھی اس کے لیے جائز، اس لیے کہ اس صورت میں تو آپ سے وہ اپنا قرض وصول کر رہے، پہلے آپ اس کو دے، اچھا آپ نے اس کو چیک دے دیا، پھر آپ نے چیک دے دیا کہ چیک لے لو،
اور 5 دن کے بعد آپ کو یہ پیسے مل جائیں گے اور آج وہاں میرے اس کو دو اور یہ اجرت بھی لو، پھر تو جائز ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر میں نے اس کو پیسے نہیں دی بلکہ پیسوں کی سند دی. ہاں اور پیسوں کی سند یہ پیسے شمار نہیں ہوتے. اچھا، اگر یہ 5 دن کے بعد بھیجے، یہ پیسے اس کے پاس آ کر کے پھر بھیجے، پھر اگر ایسا ہو کہ اسی دن کے ریٹ کا اعتبار ہو پھر تو جائز ہو جائے، ورنہ جائز نہیں. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. سبحانک اللہم. چائے پی کر